بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آمد پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے آپ لوگوں کو انوائٹ کیا. ایکچولی پاکستان میں یہ ڈسکشن اس وقت بہت زیادہ ایک پولیٹیکل ڈسکورس کا حصہ ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈمیا کے درمیان جو لنکیجز ہیں اس کو کیسے بلڈ کیا جا سکے. تو اسی تناظر میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جو ہے کافی عرصے سے اس پورے انیشیٹو کو لے کے آگے بڑھ رہا تھا. تو مقصد یہ تھا کہ ہم ذرا دونوں طرح کے لوگوں کا ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں سے کوئی برج بنانے کی کوشش کریں کہ کس طریقے سے ہم اس پورے کانٹیکس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جو پاکستانی یوتھ ہے خاص طور پہ اس کانٹیکس میں اور پھر مارکیٹ کے کانٹیکس میں اور پھر اکیڈمیا کے کانٹیکس میں کہ کس طریقے سے چیزوں کو بلڈ کیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت جو ہے وہ بن سکیں. تو آج کا یہ جو مکالمہ ہے یہ بنیادی طور پہ ایک مختصر سا ہم نے 1.5 آور رکھا ہے اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ سب لوگ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ پیش کریں اور اس کی ریکمنڈیشنز کی بیسس کے اوپر پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے ایک بڑی کنسلٹیشن کے کانٹیکس میں. تو اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ہم سب ایک چھوٹا سا راؤنڈ آف انٹروڈکشن کر لیتے ہیں. میرا نام سلمان عابد ہے. میرا اپنا ایک ادارہ ہے آئیڈیا انسٹیٹیوٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ ایڈوکیسی جو ڈیموکریسی اور سوک ایجوکیشن پہ کام کرتا ہے. آئی ایم جرنلسٹ اور میں اس وقت ڈیلی ایکسپریس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوں بطور کالمسٹ اور ٹی وی انالسٹ. اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی میں بطور ایڈوائزر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اب میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنا اپنا ایک انٹروڈکشن. جی میرا نام ڈاکٹر شاہد سرویا ہے اور میں فارمر ڈی جی ہوں پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن میں. لاسٹ ورکنگ میری وائس چانسلر کی تھی لاہور لیڈس یونیورسٹی کی. آج کل بلیک اسٹون اسکول آف لاء کے ساتھ میں اٹیچ ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از جمیل افسر. آئی کیم فرام فیصل آباد اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج مجھے یہاں بلایا گیا ہے. قاسم بھائی بہت مہربانی ہے آپ کی. تعلق میرا ایچ آر فیلڈ سے ہے. آئی ایم پی ایچ ڈی اسکالر اینڈ آئی ہیو ورکڈ مور دین 15 years in HR in Karachi, Lahore, Faisalabad, Multan. And I also worked with Namal University Mianwali Khan project. And I have also taught in different universities like FAST University, Agriculture University, UT Lahore, NCBA, and PF Kite Karachi. So right now I'm also working for some NGOs to develop motivation for positive things. Thank you very much. Assalamu alaikum. My name is Amir Ali Ahmed. I'm basically also HR professional for last 15 and 16 years. I've been in the industry, mostly in the IT industry. I've been working and also worked in the FMCGs, engineering sector. So alhamdulillah, Allah blessed me to work in different industry and currently I'm working at The Entertainer as a head of HR. جی میں ڈاکٹر شاہد منیر ہوں. میں کیمیکل انجینئر ہوں اور پی ایچ ڈی میری انرجی اینڈ انوائرمنٹل انجینئرنگ میں ہے اور میں نے 10 سال ڈفرینٹ مینوفیکچرنگ اینڈ پروسیس انڈسٹریز میں کام کیا. اس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی میں سینٹر فار کول ٹیکنالوجی کو 7 سال ہیڈ کیا. 4 سال میں کنٹرولر ایگزامینیشن رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی میں اور آج کل میں وائس چانسلر ہوں یونیورسٹی آف جھنگ کا. ڈاکٹر نظام الدین ہے میرا نام. بائی ایجوکیشن میں سوسیولوجسٹ اور جب سے میں پاکستان آیا میں نے پہلے پنجاب یونیورسٹی میں تھا ایز اے فارن فیکلٹی پروفیسر آف سوسیولوجی ٹو اسٹارٹ پی ایچ ڈی پروگرام. اس کے بعد آئی واز سلیکٹیڈ ٹو بی وائس چانسلر آف یونیورسٹی گجرات. معمولاً 8 سال لگائے گجرات یونیورسٹی میں. واپس میں لاہور آیا تو پنجاب ہائر کمیشن کا چیئرمین بنایا گیا. مجھے 4 سال وہ لگے رہے. ساری گورنمنٹ کی سروس تھی. اس کے بعد پھر میں نے پرائیویٹ سیکٹر آیا. آج کل میں سپر یونیورسٹی کے ساتھ پروریکٹر ہوں اور میں اپنا بھی ایک کالج شروع کیا ہوا خلدونیہ کالج آف ٹیکنالوجی کے نام سے. تو اس پہ اس کی چارٹر کے لیے میں کام کر رہا ہوں. Thank you. My name is Imran Masood. Currently I am the Vice Chancellor of University of South Asia, Lahore. It's in cantonment. I'm a member of Punjab Higher Education Commission. But basically I'm into politics and I was the former Education Minister Punjab. While being in the private sector, we have formed an association of all private sector universities of Pakistan, which involves all the 4 provinces. So I represent the private sector universities of Pakistan as a chief spokesperson.
And on the other side, I'm a president of Pakistan Education Council, which represents the high-end schools of Pakistan. Mainly, there are about 9 big streams of schools, which I represent, and we have a dialogue with the government on many areas like legislation, SNC. So I'm doing universities and as well as schools. Thank you. Assalamu alaikum ji. My name is Khwaja Imran. I am serving Starlet Shoes as a head of HR. Basically, I am an engineer or spent almost 7 to 8 years in sales, technical sales field. پھر سیلف ریلائزیشن والا ایک زمانہ آیا, وہ مجھے ایچ آر کے اندر لے کر آ گیا, اور وہاں سے پچھلے کوئی 18 سال سے جو ہے ایچ آر کے ساتھ ہوں. جو میرا پیشن ہے وہ ٹریننگز کے اوپر آتا ہے زیادہ. جہاں بولنے کا موقع ملتا ہے تو لوگ مجھ سے چھینتے ہیں پھر مائک. تو یہ چھوٹا سا میرا ایک تعارف ہے جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم صدف عمر. آئی ایم اے ہسلر and I am a dreamer of a Pakistani, like all of us are. So I'm one too. Profession ke taur pe baat karun to I'm a marketer. I've worked with some really big brand names, and it's been my good fortune is all I can say. I've worked with brands like Samsung Pakistan. I've launched some of their very key products in the country. I've worked with Pan Asian Group in the past also in the capacity of marketing manager as well. And I've launched some of their key brands too. As of now, I changed my track a bit and I entered into employer branding. But I looked at it more or less the same kind of responsibility or duty, but with a different kind of audience. So it's been a very interesting journey for me so far. And I'm very glad to be a part of sitting amongst all the learned cream of this country. It's again very good fortune. But thank you for having me, Hassan, and Qasim Saab as well. It is good to be amongst you. Assalamu alaikum ji. So my name is Mohsin Nishat, and by education I'm a textile engineer. I'm an MBA also. Currently, I head the HR portfolio for Sapphire, but I have a very diverse career. I've spent almost 9 to 10 years in supply chain in my engineering area, and then moved to HR. But I've also led ethics and compliance, or maybe governance, in addition to that, of a very big telco in Pakistan prior to Sapphire, which was Telenor. As part of I have done multiple accreditation, professional accreditations. I've been certified by Shram US. I'm also an MCIPD by UK. I'm a certified professional coach. بہت ساری میں نے وہ کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو as part of my passion, I have been teaching for a couple of years. I was teaching in NUST Business School for quite some time, I think 6 years, as a faculty member to their masters as well as MBA. فاسٹ میں نے پڑھایا ہوا ہے, اور کرنٹلی میں NBAC کے ساتھ کافی کام کرتا ہوں آن مائی پرائیویٹ ٹائم. جو نیشنل بزنس ایجوکیشن اکریڈیٹیشن کاؤنسل ہے اس کے ساتھ میں انوالو ہوتا ہوں. السلام علیکم جی. مائی نیم از شائستہ حسن. ان اکیڈیمکس آئی ہیو ڈن 3 masters. Housing and Interior Design, MBA in Finance, and Masters in HR. I've got 20 years of experience in core jobs with multinational and national companies like Coke, Telenor Pakistan, Metro Cash and Carry Pakistan, Forty Foods, Pearl Continental, where I started from the officer to the leadership level I reached. And in the year 2021, I started my own business as a human resource development consultant, and running it successfully, and it's a profitable company. So, and personally, I'm a mother, and I'm maintaining a balance in both the worlds successfully. Thank you. Assalamu alaikum ji. My name is Salman Farooq. Currently, I've been heading HR department for Shaukat Khanum Lahore, and I have a diverse experience of around 13 years with multiple different companies. And prior to that, I was working with Akhan Health Services. And for me, my passion is HR. اور اگر HR کی بات کی جائے تو being an head of HR, I am still a student of HR as well. So it's quite long process.
اور یہ میرے لیے ایک یہی چیز ہے کہ اٹس نیور اینڈنگ پروسیس جی. تھینک یو ویری مچ. Assalamu alaikum everyone. I'm Kamal Malik ji and I have an experience of 12 years in HR. By degree, I'm MBA Marketing and MSc in Human Resource Management from UK. Currently, I'm associated with the software house. It's a startup. Datex AI is its name. Growing aggressively, mashallah. And previously, I was being associated with the big IT names in the market at the moment of Pakistan, jisme we have Abacus Consulting, we have I2C as well. I've been associated with the institution, education institution also, University of Management and Technology. And I think I'm famous for making things possible. So that's all a short brief about myself. Thank you very much once again. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. میرا نام معین عرفان ہے اور پریویسلی آئی ورک ود لنڈن اسکول آف کامرس, سٹی اسکولس اینڈ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ. آئی ہیو 22 years of career service of my life and I'm former chairman industry academia linkages of FPCCI. Currently I'm serving as director trainings in the University of Lahore and member of industry academia linkages committee, University of Lahore. Thank you so much. Assalamu alaikum. My name is Asif. I have been a part of the HR fraternity for more than 17 years now. اور HR میں آنے کا شوق اس لیے تھا کہ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. جو کتابیں پڑھتے تھے اب اگر جب چلتی پھرتی کتابیں دیکھ کے پڑھنی شروع کی تو پھر HR کی طرف آ گئے اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. I have been a part of the manufacturing industry, the retail industry, and now I'm a part of the very fast and rapidly growing IT industry of Pakistan. السلام علیکم جی. میرا نام عاصم امجد ہے اور کرنٹلی آئی ایم ہیڈنگ دا ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ آف زیتون گروپ ایز GM ہیومن ریسورسز. اس سے پہلے جو کریئر کا اسٹارٹ تھا آفٹر MBA ان HR, کریئر کا اسٹارٹ کیا میں نے ہائر پاکستان سے ایز اے MTO, دین موو ٹو ڈیسکون, دین علی اکبر گروپ کو ہیڈ کیا ایز اے ہیڈ آف HR, دین ایگرو لمیٹڈ JS گروپ کی کمپنی ہے, اور اس کے بعد کرنٹلی اب میں زیتون گروپ کو سرو کر رہا ہوں. اور جو میرا جتنا بھی جو ٹینیور رہا ہے وہ ایک تو HR میں ہے اور دوسرا جو ہے جو میرا پیشن ہے وہ ٹیلنٹ مینجمنٹ اور آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ. تھینک یو. السلام علیکم ایوری ون. دس از HR and HR stand for human resource and HR stand for Hassan Raza. So alhamdulillah by choice, alhamdulillah I'm in this profession. I do have total 20 years working experience in the field of HR. I have worked with different companies like Service Sales Corporation, Pell, Beechtree and City School, and currently I'm working as a head of HR for one software house, and I think that I'm enjoying it. That's what I'm doing right now. So HR is my passion as always. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faraz Islam is my name, and to be very honest, I'm still trying to figure out who I am. Because like yourself, sir, I actually come from the social sciences. I studied psychology 6 years ago from Government College Lahore. So I had my first majors in counseling as a psychologist, and then I taught in Government College Lahore at MSc and MPhil level and visiting faculty with FAST. And then one student asked me that, so you talk about all these case studies and organizational behavior, have you ever worked there? So that was then my new journey into the corporate. So I had the honor of working with some Fortune 500s like Shell, Citibank, British American Tobacco. I was their country head of training. Then I became head of HR for the region for Lafarge, a French company for Pakistan, Afghanistan and Tajikistan. Then I joined PTCL as executive vice president. I was heading their HR operations. And then I joined Siemens for their region for Pakistan, Afghanistan and Dubai branch. So I was their head of HR, but then the love for learning was never ending. And these days I actually have my own company with the name of CAF. It is our consulting company into HR and training. So I do the training and learning, leadership developments. Plus I actually recently experimented with the e-commerce. So I have this online store at Amazon in the UK market. So I do visiting faculty with NAST and other schools. And of course, I'm still learning who am I. Thank you very much. میرا نام قاسم علی شاہ ہے. میں پچھلے 23 سال سے پڑھا رہا ہوں اور ڈاکٹر صاحب جیسے جیسے میں نے ڈھونڈا
کہ میں 23 سال سے پڑھا رہا ہوں اور اللہ نے اگر 23 سال مزید دیے تو پڑھاتا رہوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ مجھے چند دن پہلے مل گئی. جب میں نے MBTI پڑھی تو مجھے پتہ لگا میں ENFJ جو ہوتا ہے ENFJ ٹائپ بورن ٹیچر ہوتے ہیں. تو جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے میں کلاس روم میں خوش رہتا ہوں. لیکن ایک بڑی غیر معمولی بات مجھے پتہ لگی اور میں اللہ کا شکر ادا کیا, اس کے 2 نفل ایکسٹرا دن میں پڑھنے شروع کر دیے, کہ یہ کلاس روم کے ٹیچر نہیں ہوتے, یہ سوسائٹی کے میتھس کے بڑے گروپ کے ٹیچر بن جاتے ہیں. تو اللہ نے آسانی کی, وہ سب چیزیں جو میں کلاس روم میں پڑھا رہا تھا 23 سالوں سے, وہ سوشل میڈیا ماڈرن پلیٹ فارمز کے تھرو بارڈر لیس وائرل ہو گئے. آپ سب کی آمد کا پہلے تو شکریہ, میرے لیے ساری بڑے قابل احترام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کا جو ایکسپوئر, جتنا میں آپ سب کو جانتا ہوں, کچھ کو بہت زیادہ جانتا ہوں, کچھ کو کم جانتا ہوں, لیکن میری اطلاع اور میرے نوٹس میں یہ ہے کہ آپ سب بڑے قابل لوگ ہیں اور زندگی کا ایک زبردست تجربہ آپ کے پاس ہے, اور یہاں پر آپ کا آنا, وقت نکالنا, وہ سارا آنکھوں پہ ہے جی. اس آج کی نشست کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم ہر مہینے ایک گروپ ڈسکشن رکھتے ہیں, اور اس گروپ ڈسکشن کو ہم اس تناظر میں سوچتے ہیں کہ اس ملک کا فائدہ ہو جائے, ہم تھوڑا سا ہیلپ کر سکیں سوسائٹی کو کسی بھی ایسے شعبے میں. اور ہم اس میں کوئکلی کچھ نہیں کر سکتے, ایک دم سے شاید اس گیپ کو, انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز کو ختم نہیں کیا جا سکتا, لیکن اگر اس پہ ڈیبیٹ ایکٹیو کی جاتی ہے, آن کی جاتی ہے اور بات کی جاتی ہے تو بہت سا فائدہ ہو سکتا ہے. تو میں پچھلے 23-24 سالوں سے پڑھاتے گورنمنٹ سیکٹر میں ایز ٹرینر کنسلٹنٹ, کارپوریٹ سیکٹرز میں ہنڈریڈز آف کلائنٹس کے ساتھ ایز ٹرینر کنسلٹنٹس, میں نے ڈھونڈا کہ کارپوریٹ سائڈ اطلاع نہیں دے پاتی کہ یونیورسٹی کو کیا چاہیے, انہیں کیا کرنا چاہیے. یونیورسٹی کے پاس بھی کچھ چیلنج ہیں, آپ کیونکہ یونیورسٹیز کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. بعض اوقات یونیورسٹی بھی انڈسٹری سے اس طرح سے رابطے میں نہیں ہوتی. تو ہم فاؤنڈیشن جو کہ ایک نو پروفٹ آرگنائزیشن ہے, ایک کوشش کریں اس گیپ کو ختم کرنے کی. یقیناً ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کے کنارے پہ اسٹار فش پڑی ہیں, ہم سب کی سب اٹھا کے سمندر میں واپس نہیں پھینک سکتے, لیکن چند ہمارے ہاتھ میں آ جائیں گی. اور یہ اگر آج سے آغاز ہوتا ہے تو 10 سال بعد بھی اگر یہی ڈیبیٹ ایکٹیو ہے تو یہ ڈیبیٹ 10 سال پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی. میرا یہ خواب ہے کہ آج یہ جو ڈیبیٹ فاؤنڈیشن نے ایک مشن کی شکل میں اس کو شروع کیا ہے, آئندہ سالوں میں یہ یونیورسٹیوں میں چلی جائے, یہ پروفیسرز بھی ڈسکشن کر رہے ہوں, یہ انڈسٹری کے لوگ بھی سوچیں. اور میں دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا حسن رضا کا, کہ حسن رضا نے بے شمار HR پروفیشنلز کو کلاس روم میں بھیجنا شروع کیا. فاؤنڈیشن ایک بہت بڑا سورس بنی ہے, یہ ثواب ہمیں ملنا شروع ہو گیا, خوشی ملنا شروع ہوئی. یہ خوشی جو اطمینان ہے یہ ثواب ہوتا ہے کہ بے شمار ہمارے پروفیشنل دوست جو انڈسٹری میں سرو کر رہے ہیں وہ اپنی خوشی کے لیے کلاس روم میں جاتے ہیں اور بچوں کو, یونیورسٹی کے بچوں کو, یہاں آنے والے بچوں کو سکھاتے ہیں اور ان کی زندگی بدلتی ہیں. سو آج کی جو ساری ہماری ڈیبیٹ ڈسکشن ہے یہ ہر پلیٹ فارم پہ نشر کر دی جائے گی. سوشل میڈیا پہ میں یہاں بیٹھے ہوئے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں TV چینلز کا جو یہاں موجود ہیں, جن کی ٹیمز, پرنٹ میڈیا, اور اس طرح مختلف ہمارے جو فورمز ہیں. میں خود 7 اخباروں میں ایک ہفتے میں لکھتا ہوں جی, 7 بلاگ مجھے لکھنے ہوتے ہیں, اور 7 مختلف بلاگ لکھنے کے لیے میاں صاحب اپنی انرجی بچانا وہ بڑا ضروری ہے. گجراتیہ انرجی زیادہ لڑائی میں ضائع کر دیتا ہے, اگر اس کی انرجی بچ جائے تو وہ آپ کا, میرا یہ ماننا ہے کہ گجراتیوں کو اگر رستہ مل جائے نا تو پھر یہ آسمان سے آگے نکل جاتا ہے. تو اس انرجی کو بچاتے ہوئے, دیے کے تیل کو بچاتے ہوئے, دیے کا روشنی دیتے رہنا یہ بڑا ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا جی. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. جو سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ ہے, اور آپ سب لوگوں کا جو ایکسپیرینس ہے اسی کے مدد سے کچھ چیزیں ہم نے نکالنی ہیں. اور جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ کچھ وے فارورڈ جو ہے وہ ہمیں تلاش کرنا ہے جس کو بنیاد بنا کے پھر ہم اس ڈسکشن کو مزید آگے انیشیٹ کر سکیں. تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو موقع ملے تو ذرا مختصر گفتگو رکھیں, اور جب اسپیسیفک ہوگا تو پھر ہم مزید ایک راؤنڈ اور زیادہ کر لیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں, میں نے ڈاکٹر نظام صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بھی ایک مختصر پہلے ذرا اس کی جو امپورٹنس ہے اور آج کے دور میں خاص طور پہ جو ہم انڈسٹری اور اکیڈمیا کو دیکھ رہے ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے, تو ایک چھوٹا سا وہ ذرا بیک گراؤنڈ دے دیں, اور اس کے بعد پھر ہم فلور کو باقی لوگوں کے ساتھ ڈسکشن پہ لگیں گے. تو ڈاکٹر نظام صاحب پلیز. تھینک یو ویری مچ قاسم شاہ صاحب, آپ نے انوائٹ کیا ہم سب کو. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے ڈبیٹ کو دوبارہ رینیو کر رہے ہیں. یہ ڈبیٹ بہت پرانی ہے اور ہمیشہ یہ بات کہی جا رہی ہے. ایگزام میں ٹریول کر رہا تھا ملتان, یہی ڈبیٹ تھی انڈسٹری کے لنکیج. ہم نے کچھ انڈسٹریز کو بلا لیے, چیمبر آف کامرس کے لوگوں کو. اتفاق سے وہ سارے ینگ لوگ تھے
बाहर से पढ़ कर आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे घेर लिया कि आप मुझे बताइए कि हमें एकेडमी ने दिया क्या, हमें इंडस्ट्री के लिए आपने क्या दिया, तो हम आपसे क्या लिंकेज देंगे, आपने कोई ऐसी चीज़ दी है, आपकी कोई ऐसी पॉलिसी है, कोई प्रोडक्ट है, कोई इनोवेशंस हैं जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। मेरे पास वक्त कोई जवाब नहीं था कि कोई प्रोडक्ट इंडस्ट्री ने या कोई ऐसी पॉलिसी दी है जो इंडस्ट्री को फ़ायदा हो, लेकिन हम आपके साथ क्या कोलैबोरेट करें। एक डायमेंशन ये है। दूसरा डायमेंशन ये है कि मैंने यहाँ जो देखा था यूरोप में, अमेरिका में, वो ये है कि इंडस्ट्री फंड करती है एकेडेमिया को विथ लॉट्स ऑफ मनी। मैं जहाँ कोलंबिया से पढ़ाता था वहाँ पूरी 3 बिल्डिंगें थी, पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो इंडस्ट्री ने बनाई हुई थी। फाइजर ने एक बनाई थी पूरी रिसर्च कॉम्प्लेक्स, था फाइजर रिसर्च बिल्डिंग अंडर कोलंबिया यूनिवर्सिटी। सारी रिसर्च कोलंबिया में प्रोफेसर करते थे, बिल्डिंग फैसिलिटीज़ फाइजर ने दी हुई थी। वहाँ नई ड्रग्स डेवलप हो रही थी, उसकी नई टेस्टिंग हो रही थी। तो ऐसी कोई चीज़ मैंने देखा पाकिस्तान में नहीं होती। तो इसलिए कोई इंडस्ट्री यहाँ पे, फिर मैंने ये जवाब दिया था वहाँ पे, फिर एक मेरा मजाक बन गया था, जिस मुल्क में इंडस्ट्री ना हो और जिस मुल्क में एकेडेमिया ना हो, लिंकेज पे क्या हो। एकेडेमिया रिसर्च नहीं कर रही है, इंडस्ट्री को प्रोडक्ट नहीं बना रही है। मैनी इंडस्ट्री हैव नो R&D। जहाँ पर R&D नहीं होगा तो वो इंडस्ट्री क्या रिसर्च करके देगी, वो रिसर्च कैसे करेगी, हमसे क्या सवाल पूछेगी। तो होता है कि R&D का मतलब है कि आप इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसको कैसे बेहतर बना सकता हूँ। तो मैं एक बात की उनसे, फैन रिसर्च इंस्टीट्यूट गुजरात में, तो उनसे मैंने मिलाया, बताया, मैंने कहा आप क्यों नहीं नए प्रोडक्ट बनाते। कि हमारे पहली बात तो ये है, ये बात कॉमन थी सियालकोट चैम्बर में भी और गुजरात में, हम जो बनाते हैं प्रोडक्ट उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि हम सिर्फ 70% में नहीं प्रोवाइड कर सकते, फिर हम मार्केटिंग का क्यों करें। और डिमांड इतनी है उसको पूरी नहीं कर सकते, फ़ैन की या जो इसकी कटलरी की डिमांड जो सियालकोट में बन रही थी हम पूरी नहीं कर सकते। मार्केटिंग रिसर्च इसलिए करें। वो सारी इंडस्ट्रीज़ फैमिली की हैं, दे आर नॉट ऑन स्टॉक मार्केट में, नहीं, सारे फैमिली की इंडस्ट्री। उनका कोई विज़न नहीं है, वो फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, विज़न कोई इनके पास नहीं कि हमारा बिज़नेस चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, पूरी फैमिली उसमें काम करती है, हर मेंबर उस पर काम करता है, सब डायरेक्टर बने हुए। तो जिस मुल्क में इंडस्ट्री ना हो, एक ज़माने में कराची में केमिकल इंडस्ट्री होती थी, फार्मास्यूटिकल, कुछ रिसर्च कराची में होती थी ड्रग बनाने में। अब वो रिसर्च के बजाय पैकेटिंग, टैबलेटिंग इंडस्ट्री बन गई। सिर्फ आप टैबलेट बनाते हैं, कोई रिसर्च नहीं होती। रिसर्च पूरा प्रोडक्ट का सॉल्ट बाहर से आता है, आप उसकी टैबलेटिंग करते हैं। तो रिसर्च ना हो फिर R&D जब नहीं हुई रिसर्च कैसे होगी। इसलिए कि रिसर्च करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्ट आप कर नहीं रहे। अब तो एक तीसरा ये है, इससे मैंने ये कहा था, UMT ने उसको प्रैक्टिस किया था, लेट्स हायर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको लेकर आएँ, उनको ये ना कहें कि भाई इनके पास PhD नहीं है या मास्टर नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दे कॉल प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। एग्जाम्पल नहीं रहे, ज़्यादा हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है बेसिक डिग्री के अलावा, लेकिन ही कैन बी ए प्रोफेसर ऑफ आर्किटेक्चर। उसको लेकर आएँ, पढ़ाएँ, वो वी डोंट नीड डिग्री। तो इसलिए कई सिविल सर्वेंट्स UFT में पढ़ा रहे हैं पब्लिक पॉलिसी, बेसिस ऑफ देयर पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिस जो उन्होंने की हुई। तो इसके कई डायमेंशन हैं। आज जब अक्सर जब कभी ये मीटिंग होती है, एक ज़माने में लिंकेज को बताया ना एक हमारा, तो वो दिन टेलीविज़न में काम करता था लड़का जो है, हाँ, तो वो उसने शुरू किया था पहले, मौज़म। पहली जो मीटिंग मेरी हुई तो वहाँ सारे HR के लोग जमा हो गए, और HR का रिलेटिंग HR इंडस्ट्री है। अच्छा, बाय द वे ऑल HR वाले कहते हैं आपके पास जो लोग आ रहे हैं हमारे पास, दे आर नॉट एट ऑल रेडी टू बी हायर्ड टू बी यूज। वही HR है जो इन्हीं यूनिवर्सिटी से गया है, इन्हीं कॉलेज से पढ़ के गए, यहीं से ग्रेजुएट करके वो आज स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि आपका HR इज़ नॉट क्वालिफाइड इनफ कि हम उनको रिक्रूट कर सकते। द क्वेश्चन इज़, अगर नहीं है तो आप आके पढ़ाएं, उनको ट्रेन करें, अपनी इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर करें।
अगर आप ये कहते रहें कि नहीं हम तो उनको लेके ट्रेन करना पड़ता है इसलिए वो देते नहीं है। ये लिंकेज आपको तो आजकल कुछ बदल गया, सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा लिंकेज बदल गया। अब आप इंडस्ट्री को ब्रॉड डिफाइन करेंगे तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल आ गया, वहाँ पे बहुत से लोग ट्रेन आजकल कर रहे हैं। आजकल जो इंडस्ट्री की बात हो रही है वो सोशल मीडिया की बात हो रही है, ज़्यादा बात हो रही है IT टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ब्रिक एंड मॉर्टर की या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात नहीं हो रही, वो तो अपन कर ही नहीं सकते ना। आप किया वो काम किया था अयूब खान के ज़माने में, जो आपने जाके देखे कराची में WPIDC बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग बनाई गई थी टू प्रमोट इंडस्ट्री। पहले बिल करें इंडस्ट्री को, सीमेंट की शुगर की बनाने के बाद फिर बेचें उनको। पहले गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, उसको दिखाए कैसे चल सकती है, देन प्राइवेट सेक्टर को खरीद लेगा। ये बात थी, वो बात आजकल नहीं है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही तो कौन इन्वेस्ट करेगा? तो बिजनेसमैन वही इन्वेस्ट करेगा जहाँ उसको प्रॉफिट मिलेगा, इमीडिएट प्रॉफिट। दे आर सीकिंग इमीडिएट प्रॉफिट, नॉट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। तो इसके कई डायमेंशन हम बात करेंगे, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि दोबारा डिबेट शुरू हो गई। और मैं समझता हूँ कि ये डिबेट को अब हम थोड़ा सा क्लासीफाई करना चाहिए। ये इंडस्ट्री बड़ी वाली नहीं है। आप सोशल मीडिया की इंडस्ट्री की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, IT की बात करें, वो की इंडस्ट्री कैसे आप कनेक्शन कर सकते हैं। वो टीचिंग ट्रेनिंग जो है वो सब लोग जाके यूनिवर्सिटी में ट्रेन कर रहे हैं, वो चीज़ वो लिंकेज डेवलप करना चाहिए मेरा ख्याल है। मैं बिल्कुल थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब, अब बहुत बेसिक्स जो है ना आपने कुछ सवाल उठाए हैं। मैं चाहूँगा कि 1-2 पॉइंट जो है ना, जैसे एजुकेशनिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर निज़ाम साहब ने रखे हैं, इंडस्ट्री के कुछ लोग 2-3 जो है ना, मैं चाहूँगा कि पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू आए, फिर मैं दोबारा एजुकेशन की तरफ आऊँगा कि किस तरह से इसको देखने की ज़रूरत है। तो आप में से कोई भी आप स्टार्ट कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। आई थिंक कि आपने बड़े अच्छे पॉइंट्स उठाए, बट मैं थोड़ा सा इसको ना डायमेंशन एक और देना चाहूँगा दैट जहाँ पे एटलीस्ट अगर आप मुझसे मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू पूछेंगे, और मेरे ख्याल में बहुत सारे इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स का यही है कि सबसे बड़ा एक चैलेंज जो हमारे इस लिंकेज को अभी तक मटीरियलाइज नहीं करवा सका वो है ओनरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। आई ऑलवेज एज एन इंडस्ट्री हैव बीन पासिंग ऑन टू एकेडेमिया, एंड सॉरी टू से दैट एकेडेमिया का भी यही पोस्चर रहा है कि ये सारा कुछ इंडस्ट्री क्योंकि करती नहीं है एफर्ट, उनको टैलेंट फ्यूचर का चाहिए, वो आके उस तरह एफर्ट ही नहीं करते तो फिर हम क्या कर सकते हैं। बट आई थिंक कि वो ये मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये मैं जब भी मैंने कोशिश की है, लाइक ये बात डॉक्टर साहब ने कह तो दी है बट इतनी आसान नहीं है। लाइक जस्ट टू कोट एन एग्जाम्पल दैट फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन इज़ टू पैशनेट अबाउट कि जी ये सिर्फ मेरी इंडस्ट्री की बात नहीं है, मेरे मुल्क के फ्यूचर की बात है, मैंने वहाँ पे टैलेंट बिल्ड करना है, मेरा करियर है, आई गेट let's say 2 million a month, and I am willing to take that bet and want to go to academia to pass on all that knowledge, but at least I want my half the opportunity cost to be covered. वो कहते हैं आप PhD नहीं है तो मैं 85,000 में भी ना रखूँ कभी, वही इंडस्ट्री मुझे 20 लाख पे रखे बैठी हुई है। That's one point. And then I slowly and gradually कहता हूँ ठीक है यार, हफ्ते में मेरे पास टाइम है, 2 हफ्ते का 2 घंटे हैं, तो ये मैं ज़ाती तौर पे उठा सकता हूँ। जो मेरे साथ 6 लोग कनेक्टेड हैं मेरी फैमिली के, उनको सबको मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। सो दैट्स मे बी दैट्स वन थिंग विच इज़ दैट सो देयर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। सेकंड जो बात थी, मुझे लगता है ये है कि जो हमारे यहाँ जिस तरह एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ दैट जितनी एडवांस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो डॉक्टर साहब ने बात की है वो सब इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में मार खाती हैं कि उनको अक्सर ये इस क्वेश्चन का आंसर करना पड़ता है कि जी ठीक है, जो एम्प्लॉय इंगेजमेंट के रूल्स थे, एम्प्लॉय मोटिवेशन के रूल्स थे, हाउ डू यू एक्चुअली डिफाइन अ वेरी गुड कॉम्प एंड बेन पैकेज, वो लिखे हुए हैं, बहुत पुराने हैं, वो शायद मेरी जनरेशन एक्स के लिए एप्लीकेबल हैं। How do I take that same level of productivity, engagement, etc. for a generation Z जो पाकिस्तान में किसी भी परसेंटेज के हिसाब से दुनिया से कम नहीं है, लेकिन मुझे हमेशा जाना पड़ता है, एक्सेंचर की स्टडी पढ़नी पड़ती है जनरेशन Z की, मुझे जाके देखना पड़ता है अच्छा ह्यूविट ने जनरेशन Z पे क्या लिखा है। व्हेन आई वांट टू ट्राई आउट कि जी ठीक है मेरे पास क्या पाकिस्तान में जनरेशन Z कैसा सोचती है, मिलेनियल्स क्या सोचते हैं, उनके क्या पैरामीटर्स हैं, वो किस तरह उनकी कंजम्पशन हैबिट, मीडिया की, नॉलेज की, बाकी चीज़ों की एपेटाइट क्या है, वो क्या है, मेरे पास लोकल रिसर्च उसके ऊपर अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह। और अगर मैं थोड़ा बहुत उसके ऊपर करूँ भी ना तो जनरली सो व्हाट आई टू समराइज, जैसे आपने कहा था, मुझे लगता है कि जो एक मैंने शायद अपना एफर्ट एज एन इंडस्ट्री वो किया नहीं है, मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैंने कई दफ़ा अगर किया भी है ना तो एकेडेमिया समहाउ इज़ डूइंग समथिंग एल्स विच माइट नॉट बी अ सॉल्यूशन टू टेक दिस इंडस्ट्री टू द नेक्स्ट लेवल।
جس کی وجہ سے پھر ہم ابھی بیسک کی چیزیں ہی سالو نہیں کر سکے کہ لیٹ سے ٹیکسٹائل اگر ہمارا 65% ہے, وہاں پہ اٹینڈنس ایبسنٹیز 35% ہوتی ہیں. جو ہارورڈ, MIT, ہم اس طرح کے بہت سارے انسٹیٹیوٹ کی بات کرتے رہتے ہیں, ان کے یہاں INSEAD, ان کے یہاں پریکٹیکلی دے ہیو ایبل ٹو بی سارٹ آؤٹ کہ اچھا اگر پاکستانی زیادہ چھٹیاں کرتا ہے تو کیا مسئلہ ہے. ان کو اپنے امریکہ, UK, US ایون ڈفرینشیٹنگ, انہوں نے مڈل ایسٹ میں اپنے پاؤں جمائے ہوئے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ عرب کیوں کہ کرتا ہے. لیکن سم ہاؤ آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کریک دیٹ کوڈ ٹوگیدر ود یو دیٹ میرا پاکستانی یہ سارا فینومینا کیوں اڈیپٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے میرے پاس اتنی چیزیں ہیں بٹ آئی ایم ناٹ دیئر یٹ. ہمیشہ ہمیں فنگر پوائنٹنگ, اب انٹرنیشنلی ہم سب ٹریول کرتے ہیں, ہمیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کیا اسٹیٹس ہے. اور میں اس کو سمرائز کر دوں گا. مجھے ایک وہ کسی نے کسی وقت میرے گرو تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کا انتقال ہو چکا ہوا ہے, ان کا مجھے انہوں نے وہ اکثر شعر یہ کوٹ کیا کرتے تھے, ان کا نہیں ہے وہ, جو مجھے لگتا ہے کہ اس کو میں سمرائز کروں تو دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, دیٹ دیا جلاؤ تو دہلیز پہ رکھو آزاد, درون خانہ بھی ذا برون خانہ بھی ذا. آئی تھنک دیٹس واٹ. تھینک یو ویری مچ سر. پلیز آپ بھی تھوڑا سا پوائنٹ پیش کر دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا, آئی ڈیڈ سم ورک آن دس آلریڈی بفور کمنگ ہیئر, کچھ ٹاپک کا بھی آئیڈیا تھا ہمیں. آئی ہیو بین اے پارٹ آف دی اکیڈیمیا آلسو. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ہفتے کسی نہ کسی نئی یونیورسٹی میں جا کے سیشن ڈلیور کر رہا ہوتا ہوں, کچھ نہ کچھ ٹریننگ ضرور کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہوں. آئی تھنک یہاں پہ تھوڑا سا جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ڈفرینس ہے اس کو ہمیں کیٹیگرائز کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو میک ٹو ویری ڈیمارکیشن لائنس. اس میں ایک لائن جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن, جہاں پہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. کچھ ایک لائن ہمیں ڈرا کرنے کی ضرورت ہے نان ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف, جہاں پہ ایک جنرلی ایکسیپٹیڈ پرنسپلز ہیں. فار ایگزامپل, میں خود فائنانس ڈگری ہولڈر ہوں. ہمارا ایک جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز گیپ ہے جو کہ آل اوور دا ورلڈ سیم ہے. اب میرے لیے پرابلم یہ ہے کہ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ہائر اے فائنینشیل اینالسٹ, اور میرے پاس ACCA کے ریزیومز بھی آ رہے تھے, میرے پاس MBA کے MBA فائنانس لوگ بھی آ رہے تھے, کامرس کے بھی آ رہے تھے. اور میرا سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ سارے کے سارے بچے مینٹلی ٹرینڈ تھے ایک منشی کے کام کے لیے, ایک وہ صرف جو ہے نا ڈیبٹ کریڈٹ انٹری کر سکتے تھے. ان کا وہ ویژن ہی اس جگہ پہ ڈیولپ نہیں ہوا تھا. دس از جسٹ ٹو کوٹ این ایگزامپل. تو ہمیں ان چیزوں کو بھی تھوڑا سا ڈیوائڈ کرنا ہے. ہمیں ساتھ جو ہے وہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری ہیو ٹو گو ہینڈ ان ہینڈ. ڈیفینیٹلی جیسے محسن بھائی نے کہا, اونرشپ کی ضرورت تو ہے, اینڈ اس اونرشپ کا مطلب یہ ہے کہ ایوری سنگل ون آف اس ہیز ٹو پلے ہز اون رول, کہ ہمیں جو ہے وہ جو دیے کی روشنی ہے وہ دیوار کے اس طرف اور اس طرف دونوں طرف ہمیں دینی ہے. تو یہ چیزیں تھوڑا سا ہمیں ڈیفائن کر کے, اس کا ایک کانٹیکسٹ جب تک ہم ڈیفائن نہیں کر لیں گے, ہمارا یہ ڈسٹینس ہمیشہ رہے گا ہی رہے گا. ٹھیک, تھینک یو. ایک پوائنٹ ان کا بھی لے لیں پلیز. جی, اس میں بڑی اچھی آپ نے بات کی, اور اس میں میں جو چیزیں ایڈ کروں گا, کیونکہ ٹیلنٹ ایکوزیشن اور ریکروٹمنٹ سے جو ہے وہ شروع سے 17 سال جو ہے وہ اسی میں یہ اب ٹائم گزرا ہے, اور کیمپس ہائرنگ, کیمپس ریکروٹمنٹ جو ہے یہ سارا ان چیزوں کے اوپر. دیکھیں, ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جو گیپ ہے, وہ گیپ ہمارے پاس ہم ایویلیوٹ کیسے کرتے ہیں. اگر میں ایک انڈسٹری میں بیٹھا ہوں تو میں ویلیوٹ کروں گا آپ کی اینڈ پروڈکٹ سے. وہ پروڈکٹ کیا ہے, وہ اسٹوڈنٹ. تو ہم اسی سے ایویلیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہے یہ کس لیول پہ آ رہا ہے, اس یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کس لیول پہ آ رہا ہے. میں نے 5 اسٹوڈنٹس کو میں نے کال کیا, اس میں سے کتنے میرے میرٹ کے اوپر آئے ہیں. اب اس میں تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ہم اب بات کرتے ہیں اس اپنے اینڈ پروڈکٹ کے اوپر, وہیں پہ ہمیں گیپ کا آئیڈیا اس میں ہوگا. تو اس میں جو چیزیں, جو فیکٹس یا جو چیزیں زیادہ روٹین میں جو میں جن کے اوپر جو فیس کر رہا ہوتا ہوں, اس میں 2 پارٹس پہ میں لے کے چلوں گا. ایک وہ ہے جو ڈیورنگ ایجوکیشن, ایک یہ ہے جب ان کی کمپلیشن آف ڈگری. ڈیورنگ ایجوکیشن میں ہمارے پاس جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہمیں جو اپروچ کرتے ہیں, اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کے پروجیکٹس ملے ہوتے ہیں, انہوں نے آ کے مینیجرس کے انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں, وہ اپنے کوشچنرز بنا کر لے کے آتے ہیں. نمبر 1 ایک وہ ہے, اور ایک وہ ہے جب انہوں نے ایکچولی مارکیٹ میں آنا ہے جاب کے لیے, انٹرویو کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہی 2 چیزیں جہاں سے ہم اسیس کر رہے ہوتے ہیں. گیپ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو پوچھتے ہیں کہ آپ آئے ہیں, اپنا کوشچنر پریپریشن کی ہوئی ہے, جی ایگزیکٹلی کی ہوئی ہے, اوکے جی ویل اینڈ گڈ. اچھا 50% کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. 50% کیسز میں جہاں پہ انہوں نے اپنا کوشچنر بلڈ کیا ہوتا ہے, وہ اپنا پریپیئر کر کے آتے ہیں ہمارے پاس, تو کوشچنر میں بھی وہ انہوں نے ٹوٹلی اپنے بکس کے کوشچنس کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ میں اکثر جو میری کبھی کسی جو ہے اکیڈیمیا میں جب کسی سے بات ہوتی ہے یا کسی پروفیسر سے بات ہو جاتی ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں جو
انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو پاکستان میں جو ہماری بکس پڑھائی جاتی ہیں وہ ساری پاکستانی آتھرس کی نہیں ہیں. وہ ساری جتنی بھی مارکیٹنگ کی بکس پڑھی ہیں, میں میکسیمم کی بات کروں, ہو سکتا ہے اب کے ٹائم میں کوئی آ بھی گئی ہو, ہیومن ریسورسز کی ہیں وہ بھی ساری باہر کی پڑھی ہوئی ہیں سر پہ, سوائے ہمارے کو لیبر لاز وہ ہو سکتا ہے ہمارے پاکستان کے ہی ہوں گے. تو وہ اس وقت ٹرمینالوجیز یوز کر رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن بیہیویئر کے اوپر, اس کو ہم ٹیم کو جو ہے پہلے ہم اس کو انفریز کریں, اس کو پھر فریز کریں گے, پھر اس کو ایسے لے کے آئیں گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر جب ہم ان سے وہ جو اب انٹرویو کر رہے ہیں جب ہمارا کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ انکمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا پوچھ رہے ہیں. پھر ان سے پوچھنا پڑتا ہے, ان کو جو لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پھر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا اب ہمیں بھی بکس میں یہی پڑھا ہوا تھا, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں اس چیز کو پاکستان میں ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں. سو نمبر 1 میں اکثر ان سے کہتا ہوں, اور میں جو اکیڈیمیا سے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو ان کو پروجیکٹ اسائن کرتے ہیں, نمبر 1 اس کو ایک تو جو ان کا کوسچنئر کو پریپیئر کرے اور ان کو مارکیٹ کی ٹرمینالوجی سمجھائیں تاکہ ان کا ایک امیج بلڈ جو ہے, ہم فوراً کہتے ہیں کہ یار یہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا بڑی اچھی پریپریشن کر کے آیا آپ نے, اس سے ٹائم ہمارا وہ جو 1 گھنٹہ لگنا ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر ہاف این آور میں وہ ہم لوگ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. سیکنڈلی وہی اسٹوڈنٹس جب ہمارے پاس آتے ہیں جی ہمیں اپنا نا آپ اس طرح کرے سپلائی چین کا پروسیس فلو دے دیں. بھی وہ کیا کرنا ہے, میں بتاتا ہوں تمہیں. سر آپ ٹیچرز کہہ رہے تھے کہ جی وہ پروفیسر کہہ رہے تھے کہ آپ اس کا جو ہے آپ ان سے نا ایک ڈاکومنٹڈ جو ہے نا ان کا وہ پرنٹ آؤٹ لے آئیں. وہی وہ کمپنی کا ایک اپنا انٹرنل ہے, اس میں وہ آپ کو کیوں ہم اس کو کریں گے, آپ کل کو وہ کانفیڈینشیل چیزیں کچھ ہوتی ہیں اس میں. نہیں جی وہ ہمیں تب تک وہ مارک نہیں ملے, وہ نہیں ملیں گے جب تک ہم وہ ایکچوئل آپ کا ڈاکومنٹ نہیں لے کے آئیں گے. میرے پاس آتے ہیں سر آپ ہمیں نا وہیکل کی پالیسی دے دیں. وہی میں کیوں دوں وہیکل کی پالیسی میں کروں سر, وہ ہمیں جب تک آپ کی سائن اسٹیمپ وہ پالیسی نہیں ملے گی ہمارے مارکس نہیں ہوئیں گے. یہ میں کیونکہ میں کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لے سکتا اس لیے میں کہوں گا نہیں. تو یہ سب سے بڑا تو گیپ یہاں پہ یہ اس میں آتا ہے. اس کے بعد جب یہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں اور بھی ہیں وہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہے اس میں چھوڑتے ہیں. اب آتے ہیں ہمارے پاس اینڈ پروڈکٹ, کیونکہ میں ریگولرلی میرے پاس جو ہے میرے پاس اتنی پوزیشنز ہوتی ہیں فریش گریجویٹس کی بھی, اور جتنی پچھلی بھی بڑی کمپنیز ان میں بھی میں فریش گریجویٹس کو میں پورے پاکستان میں ہائر کرتا آیا ہوں, چاہے وہ سندھ میں ہے یا بلوچستان سائڈ پہ ہے, پنجاب میں کہیں پہ. تو ہمیں جو گیپ جو وہاں پہ جو کرنا پڑتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ جب میں اکثر جب اس سے پہلے بھی حسن کے ساتھ بھی میں کئی ایسی میٹنگس میں گیا ہوں جہاں پہ ان کو بتایا ہے کہ گیپ ہے کہ آپ کی اینڈ پروڈکٹ میں. تھیوریٹیکل آپ نے پڑھانا ہے بہت اچھی بات ہے, میں کہتا ہوں آپ ایک سمیسٹر جو ہے ایٹ لیسٹ ایک سمیسٹر آخری جو ہے وہ ان کی ورک شاپ پہ رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں پرٹیکولرلی بات کرتا ہوں جی اپنی فیلڈ کی بات کر لیتا ہوں, آپ کہتے ہیں جی جاب ویلیوشن, ہمیں سب سے آسان ڈیفینیشن جاب ویلیوشن لگتی تھی. مجھے یہ بتائیں جاب ویلیوشن کی ایکچوئل جو امپلیکیشن ہے اس کو جو کرنا ہے سب سے مشکل چیز ہے, کیونکہ اس کے اندر اتنے پروسیسز ڈیفائن ہیں. میں نے ایک جگہ پہ ایسی ایکٹیویٹی کی تھی ڈیسکون میں, اور مجھے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے 3 ماہ کی ٹریننگ HRIS گلوبل نے مجھے دی تھی اس میں. تو اب ہم وہاں پہ بک میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جاب ویلیوشن کے جاب کی ورتھ کیا یہ نکالنی ہے, وہ کیسے نکالنی ہے, اس کے اوپر وہ جو ان کی جو پوری جو اسکل سیٹ ہے, پوری جو ڈیفینیشنز ہیں وہ کیا چیزیں ہیں ان کے اوپر نہیں اس میں پڑھاتے. سو سملرلی ہم نے جاب ڈسکرپشن لکھنی ہے, جاب ڈسکرپشن ہم بتاتے ہیں کہ جاب میں یہ چیزیں ہیں. وہ بھائی جاب جو پرفارم کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو میں اس کو بات ختم کر دوں کیونکہ بہت لمبی ہو جائے گی, کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آخری ایک سمیسٹر کے اندر ہم لوگ پروفیشنلس کو بلا کے ہم ان کی جو ہے ٹریننگ کروائیں کہ بھائی مجھے یہاں لکھ کے بتاؤ مجھے جاب ڈسکرپشن کیسی ہوتی ہے. سکسیشن پلاننگ ہے, بڑا اچھا ہے, سکسیسر ڈیفائن کرنا. سب سے زیادہ جو دماغ خراب کرنے والی چیز ہے وہ سکسیشن پلاننگ ہے. کیوں, ہمیں بڑا آسان ہے کر لینا, کس کی کرنی ہے سکسیشن پلاننگ, کیوں کرنی ہے, کیا روٹس ہوں گے, وٹ پارٹ. یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو لے کر ہر جگہ پہ جو پروفیشنلس کے بھی انٹرویوز کرتا ہوں بہت ایزی ہے, ہاؤ پارٹ از مور ڈیفیکلٹ, ہاؤ پارٹ نہیں آتا, اس پہ کرنا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ٹاپک کے حوالے سے میں کچھ سمجھتا ہوں کہ جو میں نے 30 سال میں سیکھا ہے وہ میں اس کا کرکس آپ کے سامنے رکھوں کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اکیڈیمیا اور جو انڈسٹری ہے اس کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ ہے کہ جو انڈسٹریل پروفیشنلز ہیں یا اونرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پروفیسرز آر انکیپیبل آف سالونگ دیئر پرابلمس, اور بڑی حد تک یہ بات درست بھی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب PhD کرنے باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں
وہاں انڈسٹری اپنا ایک پرابلم اپنے پروفیسر کو بھیجتی ہے اس یونیورسٹی کے ریلیونٹ فیلڈ کے, اور پروفیسر کو فائنینسنگ کرتی ہے, فنڈنگ کرتی ہے کہ آپ اس پرابلم کا سلوشن دیں گے. پروفیسر عام طور پر اس پرابلم کے 3 حصے کرتا ہے, کہیں 4 بھی کرتے ہوں گے, 2 بھی کرتے ہوں گے, جو میں نے دیکھا ہے. مثال کے طور پہ کسی انڈسٹری کا ایک پرابلم آیا ہے تو ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کو وہ انگیج کرے گا. فرض کیجئے کہ وہ اسٹوڈنٹ اٹلی سے آیا اور اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے وہ کہے گا کہ آپ ایکسپیریمنٹیشن کریں گے, ایکسپیریمنٹل ریزلٹس جنریٹ کریں گے آن اے پائلٹ پلانٹ. دوسرا انڈین اسٹوڈنٹ ہے, اسے وہ کہتا ہے کہ آپ اس کی ان ریزلٹس کے اوپر میتھمیٹیکل ماڈلنگ کریں گے. تیسرا ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے, اسے وہ کہے گا کہ آپ اس کی سیمولیشن اینڈ ماڈلنگ کریں گے تاکہ یہ جو ریزلٹس آئے ہیں اس کو جنرلائز کیا جا سکے اور اس کی فیوچر پریڈکشنز کی جا سکیں. اب یہ تینوں اسٹوڈنٹس اپنی پی ایچ ڈی ڈگری لے کے چلے گئے اپنے اپنے ملکوں میں, اور انہوں نے ایک غیر ملک کے ایک ایشو کی ایک بٹ پہ کام کیا ہے, اور ان تینوں کو نہیں پتا کہ باقی 2 نے کیا کام کیا ہے. یعنی اس پورے پروجیکٹ کی سینس ان کو نہیں ہے, ان کو صرف اپنی اپنی بٹ کا پتہ ہے. اور وہ ایک پیس آف پیپر لے کے اپنے ملک میں آ جاتا ہے, پاکستان والا اپنی ماڈلنگ سیمولیشن کر کے آ گیا. تو وہ یہاں کسی انڈسٹری کے پرابلم کو اوور آل کنسیپچولائزیشن کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے. وہ صرف اس ماڈلنگ سیمولیشن کے اوپر کام کر سکتا ہے, کاغذی تھیسز کریٹ کرا سکتا ہے جو شیلفوں میں پڑے رہیں, اس لیے وہ انڈسٹریل پرابلم سالو نہیں کر سکتا. لکیلی مجھے ایک ایسے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا موقع ملا جس کے تینوں اسپیکٹ کو میں نے کیا, کسی اور اسٹوڈنٹ نے نہیں کیا, اور ایز اے رزلٹ یہ ہوا کہ میں نے پاکستان میں 70 سے زائد انڈسٹریز کو کنسلٹنسی سروسز فراہم کی. پنجاب پاور ڈیولپمنٹ بورڈ کے پنجاب کے جتنے بھی تھرمل پاور پلانٹس تھے ان کی فزیبلٹی اسٹڈیز کی, ٹیکنیکل آڈیٹنگ کی, بے شمار فنڈنگ ون کی, پروجیکٹس کرائے. اس کی وجہ یہ تھی میری سکسیس کی کہ میں نے اوور آل ایک پروجیکٹ کے اوپر کے ہر پہلو کے اوپر کام کیا تھا. اس سے ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ ہم صرف اس صورت میں بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم اپنا انڈیجنس پی ایچ ڈی پروگرام اپنی یونیورسٹیز کے اندر اس کو اسٹرینتھن کریں. اس میں ہماری انڈسٹری کا پرابلم, ہمارا اسٹوڈنٹ, ہماری فنڈنگ. بالکل ٹھیک ہے. آپ 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ دیتے ہیں انگلینڈ میں پی ایچ ڈی کرانے کے لیے, اور وہ ان کے پرابلم کی ایک بٹ کے اوپر پی ایچ ڈی لے کے واپس آ جاتا ہے اور ساری عمر بیکار رہتا ہے. آپ کو پاکستان کی انڈسٹری کے ایشو کے اوپر پاکستانی اسکالر کو پر منتھ 1.5 لاکھ روپے اسکالرشپ دے کے اور اس سے آدھی قیمت خرچ کے آپ اپنے اوپر ایک جینون ریسرچر کھڑا کر لیں گے اور ڈیٹا آپ کو مل جائے گا جو آپ گلا کر رہے ہیں کہ ڈیٹا نہیں. ایک تو یہ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈسٹریل پروفیشنلز ہیں ان کو یونیورسٹی, یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو میں نے پریکٹس کی ہیں اپنے 30 ایئرس کیریئر میں اور اس کے ریزلٹس نکلے ہیں, ان کو اپنے بورڈ آف اسٹڈیز میں ڈالیں. بورڈ آف اسٹڈیز میں وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کس قسم کے گریجویٹس کی ضرورت ہے, کس قسم کے اسکلس کی ضرورت ہے, تو آپ کا ایک لنکیج بن جائے گا ان کے ساتھ, اور جو ایگزسٹنگ کریکولم ہے اس کو بھی ریوزٹ کرنے کا موقع ملے گا. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ریسرچ پروجیکٹس دے رہے ہیں ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس کو یا بیچلر کے اسٹوڈنٹس کو, آپ تھیسس فیئر کنڈکٹ کرائیں. وہ تھیسس فیئرس کے اندر آپ چیمبر آف کامرس سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو بلائیں, وہ آ کر اپنے ٹاپکس دیں اسٹوڈنٹس کو کہ ان ٹاپکس کے اوپر ریسرچ دیں, اور اس کے اوپر یونیورسٹی فائنانس کر رہی ہو 2 2.5 3 لاکھ روپے کے, تاکہ جو ریسرچ نکلے وہ ویلیویبل ریسرچ ہو. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ریسرچ اس شہر کے چیمبر آف کامرس کے ویب پورٹل کے اوپر ہو, لنک ہو, وہ الماریوں کے دھول مٹی میں نہ پڑی ہو. جس انڈسٹریلسٹ کو اس ایشو کے اوپر کچھ چیز ہے وہ ایکسیس کر سکے, یار یہ ریسرچ ہوئی ہے, میں اس ریسرچر سے رابطہ کر سکوں. پھر اسی طریقے سے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو مثلا میں نے کیمیکل انجینئر میں پڑھایا, میرے کئی اسٹوڈنٹ تھے. میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ میرا ایک اسٹوڈنٹ ایک دن 2 شیشیاں میرے پاس لے کے آیا, ان کے اندر ایک محلول تھا. اس نے کہا سر یہ 2 شیمپو ہیں سملر ان کے کلرز, آپ مجھے بتائیں ان میں سے کون سا ہیڈ اینڈ شولڈر ریئل ہے اور کون سا جو ہے وہ نقلی ہے. میں نے اس کے وسکوسٹی ٹیسٹ کیے, دوسرے ٹیسٹ کیے,
میں نہیں بتا سکا کہ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے. اس نے کہا یہ میں نے بنایا ہے, یہ اوریجنل ہیڈ اینڈ شولڈر ہے. اور مجھ سے پٹھان آتے ہیں, ان کا ٹرک آتا ہے, وہ ڈرموں میں اٹھا کے اس کو لے جاتے ہیں اور وہ پھر ہیڈ اینڈ شولڈر کی بوتلوں میں بھر کے اس کو بیچتے ہیں. اچھا, اس بچے کو ڈر یہ ہے کہ وہ ایک غلط کام کر رہا ہے, وہ ایک 2 نمبر کام کر رہا ہے, انلیگل کام کر رہا ہے. ہم بھی اسے 2 نمبر کہتے ہیں. اگر گورنمنٹ اور یونیورسٹیز ان کو برانڈنگ سکھائیں کہ آپ اپنے برانڈ کھڑے کریں, کس طریقے سے اس کو مارکیٹنگ کرنی ہے, یہ جو 2 نمبر جن کو جو اپنے ختم ہو جاتے ہیں, یہ آپ کے جینیس ہیں, یہ آپ کے جینیس لوگ ہیں. ان کی پیٹرونائز کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پیٹرونائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ آپ کو انوینشنز اینڈ انوویشنز دے سکیں. آپ اپنی جو پیٹنٹس ہیں ان کی تعداد دیکھیں تو وہ بہت کم ہے. تو یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں, ان کی پیٹنٹ وال دیکھیں تو آپ کو 2-4 کے علاوہ 100 سال ان کی عمر ہو گئی ہے پنجاب یونیورسٹی کی. تو آپ اس کے اوپر 15-20 سے زیادہ پیٹنٹس نہیں آپ کو ملیں گے. تو اپلائیڈ نالج یونیورسٹی بنانے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ کریشن آف نیو نالج, ڈسیمینیشن آف نالج کلاس روم میں, یہ اس کا سیکنڈری آبجیکٹو تھا. آپ گلا کر رہے ہیں کتابیں ساری وہ انگریزوں کی ہیں, تو اس لیے کہ کریشن آف نالج انہوں نے کی, یہاں ہم نے کی نہیں ریسرچ. تو بات یہ ہے کہ مقصد یونیورسٹیز کا کریشن آف نیو نالج تھا, وہ یونیورسٹیز نے کوئی نہیں کیا, پیٹنٹس کوئی نہیں لائے. اور ہماری انڈسٹری جو ہے یہ باہر سے اپنی پلانٹ اینڈ مشینری امپورٹ کر کے لے آتی ہے, اور یہاں صرف ان کے ٹیمپریچر پریشرز کنٹرول کیے جاتے ہیں اور پروڈکٹس بنائی جاتی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کوئی R&D ہے نہیں, اور جب تک آپ R&D کے اوپر نہیں خرچتے, ہائر ایجوکیشن کے اوپر آپ اپنی GDP کا 0.1% خرچ رہے ہیں, اور 0.1% کا 99% آپ سیلریز میں دے رہے ہیں. اینڈ وین آئی سے دی ہائر ایجوکیشن دیٹ مینس دی کالجز آر آلسو انکلوڈیڈ ان اٹ. تو واٹ آر یو اسپینڈنگ ان اٹ؟ آپ اسپینڈ ہی نہیں کر رہے, نہ گورنمنٹ اسپینڈ کر رہی ہے نہ پرائیویٹ سیکٹر اسپینڈ کر رہا ہے. تو لنکیجز بہرحال جیسا بھی ہمارے حالات ہے, ان ٹوٹے پھوٹے حالات میں یہ جو میں نے آپ سے سامنے گزارشات رکھی ہیں, نمبر 1 کے انڈیجنس PhD پروگرام, نمبر 2 انکلوژن آف دی انڈسٹریل پروفیشنل ان دی ان کے بورڈ آف اسٹڈیز. اس لیے ہم نے تو اسکالرشپ کمیٹیز میں بھی ڈالا ہے ان کو, اور ہر جگہ اپنے ساتھ شامل رکھا ہے, اور اس کے ہمیں بڑے اچھے رزلٹس ہیں. تھیسس فیئر ہیں, سائنس فیئرز ہیں, اس میں انڈسٹری کو ساتھ لے کے چلنا, جوائنٹ پروجیکٹس ہیں, جو جب تک ہم نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں. اچھا, we all are talking about curriculum, we are all are talking about investing in research and development, we all are talking about inclusion of the professionals in the board of studies. Of course that's very important. ایک چیز جو میں شاید probably my level is little low from all the noble people over here is that میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس بات کو کیوں نہیں فوکس کرتے, we all are from the HR fraternity as well, کہ it doesn't matter if the person has been graduated from a B category university, he has an equal right to be work for Procter & Gamble, he has an equal right to be working for the Siemens, for Samsung. وائی جب میرے پاس ایک CV آتی ہے اور میں اس میں دیکھتی ہوں کہ اس نے گریجویشن جو ہے وہ کسی B کیٹیگری یا C کیٹیگری یونیورسٹی سے کی ہے, تو دیٹ پرسن از ناٹ کیپیبل اینڈ از ناٹ فٹ فار یور جاب رول وچ یو آر آفرنگ ٹو دیم. آئی تھنک جتنا میں نے اپنے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ میں آبزرو کیا ہے, جتنی ہنگر ہماری ان B کیٹیگری اور C کیٹیگری یونیورسٹیز کے گریجویٹس میں ہے, شاید ہی مطلب میں UK سے بھی پڑھ کے آ جاؤں تو شاید میرے اندر وہ ایک ہنگر نہیں ہے. اینڈ سیکنڈلی اس لیے وہ B کیٹیگری اور C کیٹیگری کی یونیورسٹی میں سے گریجویٹ نہیں کر کے آئے بیکاز دے آر ناٹ کمپیٹنٹ, پروبیبلی دے ڈونٹ ہیو منی ٹو انویسٹ, دیئر پیرنٹس ہیو ہیڈ ہارڈ ارن منی فار دیم. تو ایک یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ہم سب یہاں پر HR بیٹھے ہوئے ہیں, سینئر کولیگز ہیں, ہمیں یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک انڈیویجول اگر کسی انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو صرف اس کی پروفائل دیکھ کر اس کو ڈسکوالیفائی نہ کیا جائے. دیٹس اگین اے رسپانسبلٹی, اے سوشل رسپانسبلٹی آف اس فرام دی پروفیشنل لنکیجز ٹو ایکیڈیمیا, کہ ان کو ایکول موقع دیا جائے کہ دے شوڈ بی پارٹ آف دی انٹرویوز. ایٹ لیسٹ وی کوڈ آبزرو اینڈ لک ان ٹو دیم ہاؤ دے اسپیک, ہاؤ دے ٹاک. پروبیبلی اس کا جو کرنٹ
जिस इदारे में वो पढ़ रहा है या जिस इदारे से उसने डिग्री की है वो शायद उसको इतना इक्विप ना कर सका हो, लेकिन उसका पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसा हो एज अ फ्रीलांसर जो शायद आपके हेल्पफुल हो जाए, तो उसको हमें टेक केयर करना चाहिए ताकि ये जो एकेडेमिया और प्रोफेशनल लिंकेजेस है दैट कुड स्टार्ट फ्रॉम हेयर एक्चुअली. सो दैट्स माई पॉइंट इन इट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. एकेडेमिया और इंडस्ट्री का बड़ा वीक लिंक है और है ही नहीं है, डिस्कनेक्ट है, विच आई कैन स्ट्रांगली फील दैट. और जो एक्सपेक्टेशन HR की होती है उस कैंडिडेट से जो एप्लीकेंट होता है शायद वो पूरी नहीं होती है. और जब वो एप्लीकेंट लग जाता है नौकरी पे तो जो मार्केट की नीड्स होती हैं उसको पता ही नहीं होता कि उसने करना क्या है. तो ये डिस्कनेक्ट जो है ये मुझे नज़र आ रहा है बिकॉज़ मैं दोनों साइड्स पे बैठा होता हूँ, पढ़ा भी रहा होता हूँ और HR में भी बैठे होते हैं और यू नो सो यू गेट ऑल द ब्लेंड्स कि हो क्या रहा है यहाँ पे. अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, फॉर इंस्टेंस इफ यू टेक द HEC, तो उसका भी तो डिस्कनेक्ट है स्टेक होल्डर्स के साथ. आज तक तो कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ अल्लाह की मेहरबानी से. और वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो टीचर सेंट्रिक पॉलिसी होती है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिसी नहीं होती है. अब मैं भी वजारत मैंने चलाई 5 साल और पाकिस्तान का सबसे बड़ा महकमा HR के हवाले से 7 लाख बंदा काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में. तो उसको भी पॉलिसी मेकिंग में भी हम आए, उधर भी हमने टीचर सेंट्रिक पॉलिसी बनाई और स्टूडेंट सेंट्रिक तो बना ही नहीं कभी. और बिकॉज़ हमारा टीचर जो है वो रटे वाला है तो हमने फिर निसाब बदल डाला, SNC ले आए. SNC का भी डिस्कनेक्ट हो गया, दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट हो गया, आपके शायद लोकल कनेक्ट हो गया. तो ये जो डिस्कनेक्ट्स हैं ये हर जगह आपको नज़र आते हैं और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन तो कभी हुई नहीं आज तक का. अब आप लोग इंडस्ट्री के लोग हैं, HR के लोग हैं, आया आपको इन्वॉल्व किया जाता है जब इकनॉमिक पॉलिसी बनाई जाती है पाकिस्तान की, जब बजट्स बनाए जाते हैं शायद आपको एप्टमा को और फलां को बुला तो वो लेते हैं, लेकिन जो कोर इश्यूज़ हैं वो कभी भी एड्रेस नहीं हुए जिससे प्रोग्रेस हो जाए, पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रोग्रेस हो जाए वगैरह वगैरह सारा. अब हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं. मैं अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ. मैंने कासिम अली शाह साहब से भी शेयर किया था और डॉक्टर निज़ाम साहब से भी किया था. एक तो शुक्रिया, आपकी बड़ी हॉस्पिटैलिटी है एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय यू. हमने अब सर MBA जो है ना वो अपना सरोया साहब एंड डॉक्टर साहब, हमने एक स्पेशल 5 MBAs हमने डिज़ाइन कर दिए. हमने ये कहा है कि जो मार्केट की जो नीड्स हैं हम अपना ख़ुद उसमें करिकुलर डालेंगे और हमने कहा है कि हम उन्हें फोकस्ड स्किल्ड डिग्रीज़ देंगे ताकि वो बच्चे जाके मार्केट में जो है कोई इम्पैक्ट जो है वो दे तो सके. अब इसी तरीके से आप आ जाएँ सेमेस्टर 1 में, जब 12वीं करके बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में आता है, HEC ने कहा कि जी ये आपका निसाब होना चाहिए, ये आपको हम एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं, इसमें आप बना लें अपना हिसाब. जी हाँ, हमने आबिद साहब उसमें पहले सेमेस्टर में हम तमाम बच्चों को हमने पावर कोर्सेज डाल दिए उसके अंदर. हाउ टू डिज़ाइन अ वेबसाइट, how to do content writing, how to use IT, what is digital marketing. ये हम पहले सेमेस्टर में सब बच्चों को, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं चाहे वो DPT के हैं, सब हमने डाल दिए. अब हमारे बच्चे जो CS के हैं वो तीसरे सेमेस्टर में सबके करते होंगे, वो ऐप डेवलप करके वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं सारा. तो जिस डिसकनेक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिस कनेक्ट को हम यहाँ अप्रिशिएट करने आए हैं कि एकेडेमिया और इंडस्ट्री का ये ज़रूरी है, लेकिन इसको लाजम आपको करार कराना पड़ेगा थ्रू लेजिस्लेशन. क्विकली एक मिसाल जर्मनी की देता हूँ. मुझे उन्होंने बुलाया, डुअल एजुकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ एजुकेशन जर्मनी का 60% जर्मन स्टूडेंट जो है वो टेक्निकल वोकेशनल पे जाता है, बाकी जनरल पे जाता है. इधर उल्ट है, इधर सिर्फ 2% से भी नीचे जाता है. तो हमने कहा मैट्रिक टेक्निकल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वो हम ना करा सके. टेफ्टा डॉर्मेंट था, उसको हमने कहा उठाओ इसको, नैवटेक बाद में आया वगैरह वगैरह. तो जर्मनी में सर अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एकेडेमिया और इंडस्ट्री का एक ट्रायंगल है. अब वो जो वोल्क्सवैगन वाला, मर्सिडीज़ वाला, BMW वाला 500 यूरो देता था उसको बच्चे को स्टाइपेंड,
اور اپنی ریکوائرمنٹ پہ اس کو تیار کراتا تھا. کسی نے وہ پینٹ کرنا ہے, کسی نے کاربوریٹر ٹھیک کرنا ہے, کوئی ویلڈنگ کر رہا ہے. وہ 2 سال وہاں پہ وہ پڑھتا تھا بچہ اسٹائپنڈ پہ, اس انڈسٹری کے خرچے پہ. پڑھا یونیورسٹی رہی ہے, خرچہ اس انڈسٹریلسٹ کا ہے, اور جاب گارنٹی کنفرمڈ ہے 2 سال بعد. وہ کامیاب تھے اور بڑا زبردست وہ چل رہا تھا. بٹ آئی تھنک وی ہیو کم تھرو اے ویری لانگ جرنی. اب سب کو ریئلائزیشن ہوگی, جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ پہلے باتیں یہ نہیں تھیں, اب یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے. ہم نے ہر ایجوکیشن کمیشن سے, PHEC سے, HED سے, گورنمنٹ سے, اب ہم ڈائلاگ کر کے ہم نے کہا کہ خدا کا واسطہ کنسلٹیشن تو کرو پرائیویٹ سیکٹر سے, کچھ تو کرو. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس چیمپئنز آف ایجوکیشن, پبلک پرائیویٹ بوتھ. اب ویئر از آر اٹانومی؟ ہمارے چارٹر کی تو اٹانومی کوئی نہیں ہے. یو ہیو گیون می اٹانومی تھرو اے بل, لیجسلیشن, ڈگری اوارڈنگ اسٹیٹس, بٹ میری وہ مجھے لبرٹی ہے ہی نہیں ہے. I cannot even open up a single new program. سرکار تو کھول دیتی ہے, پرائیویٹ والے نہیں کھول سکتے. 5 سال لگتے ہیں ایک MA انگریزی کو شروع کرنے میں, اتنا سخت بیوروکریٹک کنٹرول ہے جی, if you are lucky. جی ہاں. So we are constantly fighting. اب میں یونیورسٹی سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. نہیں ہے, ٹھیک ہے سر, ہم فائٹ کرتے ہیں. اب سر چونکہ آپ کے ادارے کے کنیکشنز ہیں, آپ کا بجلی کا میٹر جلدی لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں MBA کر کے باہر نکلا ہوں تو میں نے میٹر لگوانا گیس کا نہیں لگتا, اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. نصاب نے مجھے نہیں پڑھایا, وہ تھانے کو کس طرح ڈیل کرنا ہے مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں تو بابو ہوں, میں تو MBA کر کے ہوں ہارورڈ سے, لیکن پاکستان کی ریکوائرمنٹ نیڈز جو انڈسٹری کی وہ ڈفرینٹ ہے, وہ دنیا ہی اور ہے. اٹس ویری گڈ, کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹس آ رہے ہیں, اور مور اور لیس ہم سب اپنے اپنی فیلڈس کے جو دکھڑے ہیں, برنگنگ them on the table. Let's take a step back. کیا ضرورت ہے کہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا لنکیج ہو؟ Why do you need it? Why is industry even interested in it? Why is academia even bothered about it? And now I'm going back to the times when I was also serving as one of the faculty members at FAST Lahore. کیا آپ کو لنکیج اس لیے چاہیے تاکہ آپ کے جو گریجویٹس ہیں اس میں سے 80% کی نوکری فوراً لگ جائے, یا اس لیے چاہیے کہ وہ واقعی پریکٹیکل نالج گین کریں؟ آئی ایم ناٹ اگینسٹ ایکیڈیمیا, میرا ایک بڑا کلوز کنیکٹ ہے ان کے ساتھ, اینڈ اسی لیے ناؤ آئی ووڈ آسک دس فرام آر سیلوز, جو ہم انڈسٹری میں اب ایونچولی آ گئے, کیونکہ آئی ریمبر دا ٹائم دیٹ آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ فار اے جاب, آئی واز فیسنگ دا سملر ایشوز. جس وقت آپ انڈسٹری کا پارٹ بن جاتے ہیں نا, آپ شہنشاہ بن جاتے ہیں. وہ پھر آپ کو اپنے اسکول کے بچے بھی کسی قابل نظر نہیں آتے. اس کو تو طریقے نے, اف یو کیپ ججنگ فش آن اٹس ایبلٹی ٹو فلائی, یو وڈ آلویز بی ڈس اپوائنٹیڈ. کچھ ایک ریکوائرمنٹ ہے ان بچوں سے کہ ان کو تھیوریٹیکل نالج بھی ہو. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ پریکٹیکل لائف میں جمپ کرتے ساتھ ہی دے ایکسیل, I think that's very unrealistic. That's one. Flip side. Academia میں کچھ چیزیں لیکنگ ہیں. کل ہم جب ابھی کچھ ڈسکشن کر رہے تھے, کچھ امپلائر برانڈنگ اینڈ what is happening in the talent market as of now. So اس میں ہم نے ایک چیز بڑی مزے کی آئیڈینٹیفائی کی, اور جب سے میں ٹیک کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئی ہوں for past very short time, میں نے دیکھا یہ ہے کہ ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں تھیوری بھی پڑھا دی, چاہے وہ بزنس کے گریجویٹس ہیں, چاہے جو ہارڈ کور ٹیکنیکل فیلڈز ہیں, وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو, وہ پنکھے بنانے کی کوئی ٹیکنیک ہو, واٹ ایور دیٹ فیلڈ آف ایجوکیشن از, وہ ہم نے ان کو دے دی ہیں. ہم نے ان کے ایٹیٹیوڈس کریکٹ نہیں کیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ جو سب سوشل سائنسز پڑھتے بھی آئے, پڑھاتے بھی آئے, سائیکالوجی آپ نے پڑھی, ہمیں تو بچپن میں یہی کہا گیا تھا, اور ہم نے اس چیز کو آگے لے کر بھی گئے کہ who you become as a person is in part your nature and in part your nurture. So وہ nurture والا ایلیمنٹ بھی کہیں پہ مس ہو گیا. ہم نے اسکول میں ان کو بتایا ہی نہیں کہ کچھ چیزوں کی امپورٹنس ہے, تمہارے ٹیکنیکل اسکلس تم سیکھ لو گے. یو نو واٹ مارکیٹنگ از, تمہیں پتہ ہے برانڈ بلڈنگ کیسے کرنی ہے, بیسکس کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, پالش کرو,
لیکن ٹائم پر جانا, طریقے سے بات کرنا, کیسے لوگوں کو انوالو کر کے بات کرنی ہے, ٹیم کو اکٹھے لے کے, ڈونٹ فائٹ فار یور سیلف اونلی, ٹیم کے ساتھ کیسے چلنا, اس کے اوپر کام نہیں کیا, تربیت نہیں کی. اور ہم نے ہمیشہ اسٹرائیو شاید کیا کہ بچہ نوکری پہ لگ جائے. ہم نے اسے یہ نہیں کہا کہ اگر نوکری نہ لگی تو فکر نہ کرنا, وائی ڈونٹ یو بیکم somebody who creates jobs. We never prepared him for the realities. اب کی جو ریالٹی ہے, جو ہم فار انسٹنس دا فاؤنڈر آف دا کمپنی دیٹ آئی ایم کرنٹلی ایسوسیٹیڈ ود, وہ خود اپنے منہ سے بتاتے ہیں کہ صدف آئی واز آلویز اے بیک بینچر. بعد میں انہوں نے بڑی کمپنیز میں کام کیا, بٹ ناؤ ہی از پرووائڈنگ امپلائمنٹ ٹو سو مینی ادر پیپل. وہ ان کے اندر سے اٹھی بیکاز ہی ایونچولی اینڈیڈ اپ لیونگ ان اے کنٹری جہاں پہ یہ کلچر تھا. ہم نے اس کلچر کو کبھی پکڑا ہی نہیں. ہم نے, بڑی اچھی بات ہے کہ ہمارے یہاں سے لوگ باہر پی ایچ ڈیز کرنے جاتے ہیں, ٹیلنٹ لے کر بھی آتے ہیں, دے کنٹریبیوٹ ٹو دی انڈسٹری آلسو, بٹ یہاں والوں کے لیے جو کچھ ہم کریٹ کر سکتے, ایوری بڈی ڈزنٹ ہیو دا منی ٹو گو آؤٹ, ایوری بڈی ڈز ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دا گرانٹس. سو مچ سو ایک عرصے تک ایچ ای سی پر بڑی کرٹیک ہوتی رہی ہے کہ وہ اپنے بھائی بندھوؤں کو ہی وہ گرانٹس دیا کرتے تھے. وہ کتنا سچ ہے کتنا نہیں, دیٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ, بٹ ایوری بڈی ڈز ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دیٹ منی. جو ٹیلنٹ آپ کا ہے, جو آپ کی ریالٹیز ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے ہی کچھ ہماری طرف سے بھی ایکسیپٹنس کا میرے خیال میں بہت بڑا فقدان ہے. اچھا, میرے صرف 2 points ہیں دیٹ فار اینی کائنڈ آف ایفرٹ ٹو گرو دیر شوڈ بی بزنس کیس ایسوسیٹیڈ ٹو اٹ, ویدر اٹس انڈیویجول اور اینٹی, اکیڈیمیا ہو جائے یا انڈسٹری ہو جائے. سو نو انڈیویجول ول پٹ اینی ایفرٹ اور اینی اکیڈیمک یونٹ or industry will put any effort if they don't see a utilization or profitability out of it. So سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو اکیڈیمیا جو پروڈکٹس دے رہا ہے اور جو انڈسٹری جو ہے جس کو ضرورت ہے امپلائبلٹی اور کریٹ اور امپلائیز لانے کی, how are they working on to that solution, because the great reset is coming, the great resignation is going on. Interestingly, کیا ہمیں پتہ ہے کہ جن امپلائیز کو ہم ہائر کرنے جا رہے ہیں وہ امپلائی بننا ہی نہیں چاہیں گے, کیونکہ we have this neuro fungible tokens and stuff, so everybody will go into freelancing very soon. So جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ چاہے اکیڈیمیا کا ہو چاہے انڈسٹری کا ہو, وہ دونوں کا لوز ہونے والا ہے. So it's going to lose naturally no matter we want it or not. So اس سے بھی زیادہ گریٹ سچویشن ہے کہ ایک لنکیج بنانا ہے, اور لنکیج بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں جس پروڈکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ اس لنکیج پہ کرنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں, اور وہ پروڈکٹ کی کیا نیڈ ہے, اس پہ ورکنگ کی بہت زیادہ ضرورت. تھینک یو. Very learned participants here, so I really find it very difficult to kind of come up with something new, but I definitely would try, because as a student of psychology, I would like to highlight that we have to see the whole situation from outside in as well. میاں صاحب نے بڑا اچھا اس کو کہا کہ ہمارے جو ایشوز ہیں. سر, I work for the German company as well, Siemens, and I have been in Munich studying their TVET system. I have exported students from Pakistan. یہ جو امن ٹیک ہے اور اس طرح کے آرگنائزیشنز ہیں, ہنر کدا ہے, یہاں کے انٹرنشپ کے بچے جو 10ویں جماعت سے ٹیک کرتے ہیں ان کو وہ وہاں سے آ کر کے بچے کو یہاں سے ہائر کرتے ہیں, 2 سال کے لیے سائن اپ کرتے ہیں, تیسرے سال میں واپس بھیجتے ہیں. ہم سے پہلے پوچھ کے کہ جاب ہے نا, دے دو گے, ہم سائن اپ کرتے ہیں 4th ایئر میں جا کر کے. سو دے آر ایکچولی doing industry academia linkage in a manner which is very, very well crafted, and they are not doing it on the spur of the moment. They have a plan for 3 years or 5 years. This is a I would say more let's say a micro level. Let me touch upon just quickly 2 points, because time is short. So the 2 points are that the challenge of Pakistan has to be looked at both the micro and macro. The problem is when you go with a green passport outside of Pakistan, the problem begins. We have to create a perception or maybe change the perception about us, because our attitude is something which, like Sadaf mentioned, we have not really worked on. And so we are not taken as serious versus some others. Yes, our engineering students, our accounting students, they are doing good job.
But I believe that this is something that we need to teach at a very grassroots level. I am just coming from another academic institution, a school, a private school chain, of course, an international chain. So I was talking with the faculty about one concept which is called leadership. And to our surprise, the developed world was talking about making teachers leaders 30 years ago, 40 years ago, and they have inculcated in the minds of teachers or faculty that you are leaders. You have to talk about leadership behaviors. Now, what are those leadership behaviors which teachers have to do? And so then they are being role models to the students to be the leaders, number one. Number two is that in Pakistan, our teacher, faculty, they don't know that leadership behavior exists. And that is the reason that our students, when they come out of the institutions, their attitude is such. I'll give you a live example. I am a CEO and a founder of my own company. So I come across lots of requests because I do recruitment as well for the companies. I am looking for resources. There are positions. I reach to these young students, graduates, sometimes even professionals, कि भाई जॉब है और उनका एटीट्यूड ये होता है कि अल्लाह का दिया सब कुछ है, पेरेंट्स आर लुकिंग आफ्टर अस. I don't see a spark in them that they want to work. They want to chill. So the inculcation is that, yes, some private schools are doing a great job on their minds that go and earn on your own. Third, last point, that at a macro level, of course, parents, teachers, and of course, students, academia, managers, HR, all have to work aggressively on the leadership side of our behaviors. Because alhamdulillah, another event which I attended yesterday was of the FIFA trophy coming to Pakistan. Yes. Yeah, so I was invited there. One thing, Shasa, which I witnessed was they brought the trophy even when we are not even a FIFA, So I was like, when I was invited by Coca-Cola, so I was astonished कि अच्छा यार मैं समझा ऐसे कोई ठीक है होगा वो ट्रॉफी आ रही होगी पता नहीं क्या चक्कर है. जब मैं वहाँ गया, so there were like a very selected crowd. Observation I want to share with you is कि ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ सियालकोट कि हम फुटबॉल एक्सपोर्टर्स हैं और हम टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, इसमें कोई हमें शक नहीं है. अच्छा, उन्होंने जो शूट किया था सर शाह साहब, वो जो बच्चे और फुटबॉलर्स भी बुलाए हुए थे ना, आखिर क्योंकि ज़ाहिर फुटबॉल है, तो टू आवर सरप्राइज बच्चियाँ सर हज़ारा कम्युनिटी की बलूचिस्तान से बच्चियाँ आई हुई थी. And they were actually playing football at an international level. लियारी से बच्चियाँ आई हुई थी. And वो जो थी they were saying कि जी हम जाते थे तो हमें लड़के तंग करते थे, तो हमें अपने पेरेंट्स को कह रहे हमें स्कॉट करके और गार्ड करके वो हमारे बच्चे 15, 14, 18 साल की बच्ची वो हमें लेके जाते तो हम फुटबॉल खेलते थे. तो हम बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे. तो सर हमारा एटीट्यूड ये है कि हमारे आसपास से अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे फीफा में जाना चाहता है तो हम तो उसको वैसे ही उसकी इसको मैं समअप करूं सारी बात को, तो मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी. हमारा ऐसा टैलेंट है, हम वही कौम है जो फुटबॉल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम टैलेंट जो है फुटबॉल के प्लेयर्स एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे. हमारी स्टूडेंट की जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस एकेडेमिया में, वाई आर वी ओनली टॉकिंग अबाउट गेटिंग जॉब्स. सर शाह साहब हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट इनटू द ई-कॉमर्स. एक पूरी रेवोल्यूशन आई हुई है जिसके अंदर ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं उसकी बात हो रही है. सो मेरा ख्याल है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी चाहिए, इसमें हमें मैक्रो और माइक्रो और एटीट्यूड बिहेवियर पे बात करनी चाहिए. सर ओके, थैंक यू. मेरी 2-3 मिनट लूँगा. जो मैं कहना चाह रहा था आपने सब कुछ ही कह दिया. अब ये है कि हम 3 लेवल पे बात कर रहे हैं जी. एक हम बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए. सेकेंडली हम बात कर रहे हैं कि जी टीचर्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए. तीसरी तरफ मिस ने जो भी बात की कि जी जो स्टूडेंट आते हैं उनके अंदर वो एटीट्यूड पैदा करना चाहिए, घर से शुरू होता है. पेरेंटिंग भी इसमें होती है. शाह साहब इसमें वो काफ़ी काम भी कर रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर. ये 3 एलिमेंट से काम कर रहे हैं. लिंकेजेस के ऊपर येस नो डाउट जो अभी इमरान साहब ने भी बात की, ऊपर भी काम होना चाहिए. वहाँ से चीज़ें आएंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रिसर्चेज आएंगी, उसके अलावा काम नहीं हो सकता. सेकंड फेज़ जो हम बात कर रहे हैं, जो लिंकेज की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे एक HR भाई ने अपने दिल की बातें बाहर निकाल के रख दी.
یس یہ دونوں طرف مسئلے مسائل ہیں. میں نے کئی پروجیکٹ انیشیٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کیے. وہاں سے لیٹس ایک یونیورسٹی نام نہیں لیتا, وہاں سے میں نے سپلائی چین کے بندے اٹھائے اور ان کی ہی کے ٹیچر کے تھرو پروجیکٹ کروایا اس انڈسٹری کے اندر, اور وہ آج ماشاءاللہ ڈفرینٹ انڈسٹریز کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. کہ یہ ایک سیمپل ہے ہمارے پاس یہ چیز کا کہ ہم کر رہے ہیں یہ والا کام جو آپ کہہ رہے تھے. کام اب ایک چیز جو میں یہاں پہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اسپیشلی اکیڈیمیا سے, جو انہوں نے بھی بات کی ہے بھی لیڈرشپ کی, ٹیچرس کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. سر ٹرانسفارمیشن پروسیس جو ہوتا ہے نا, ہمارے جو بچے ہیں وہ ٹیچر ایک رول ماڈل ہے. میں ایک یونیورسٹی میں گیا, بعد میں اس کے وائس چانسلر سے کوئی بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا سر ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ ڈائجسٹ کر جائیں. تو انہوں نے کہا جی پلیز فیل فری. میں نے اس کہا سر یہاں کے نا ان کے بیہیویئر ایروگینٹ ہے بچوں کے. میں نے آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ لگایا ہے, جو میں نے چیز کی ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. یہ جو چیز ہے یہ کہاں سے آئی ہوگی, یہ جو مجھے فیل ہوتا ہے, جو میری ناقص عقل مجھے بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز جو ان کے رول ماڈل ہیں, جو ان کے والدین ہیں, ان والدین کے بعد ان کا جو رتبہ آ رہا ہے, وہ چیزیں جو ٹرانسفارم کر رہے ہیں وہ کس طرح ٹرانسفارم کر رہے ہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو اکیڈیمیا سے درخواست ہے کہ اپنے جو ہمارے ٹیچرز ہیں, میں ٹیچرز کو پڑھاتا ایز اے ٹیچر پڑھاتا بھی ہوں, میرے ٹیچر جب میرے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو 3 گھنٹے کی کلاس لے لیتے ہیں. وائی؟ بور نہیں ہوتے, بریک نہیں مانگتے. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ میں ایک تو بات انڈسٹری کی کر رہا ہوتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, خالی لرننگ کرو بڑھ جاتا ہے اگر اس کے اندر تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ڈال دیتے ہیں. ہمارے ٹیچرز بہت ماشاءاللہ, میں جن سے پڑھا ہوں, میرے کولیگز ہیں, اب بہت قابل قدر ہیں, پی ایچ ڈیز ہیں, بہت ان کی قابلیت اپنی جگہ کے اوپر, لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی ہمیں اس جگہ پہ بھی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر میں بات کروں جیسے ان ٹرمز آف ایٹیٹیوڈ کے اوپر ہم نے کافی بات کی ہے اکیڈیمیا کی, تو ایک ایٹیٹیوڈ شفٹ بالکل ہے ان ٹرمز یونیورسٹیز کی اور کالجز کی. اگر میں بات کروں تو واٹ اباؤٹ, اگر ایک قسم کی سجیشن ہی ہے, اف یو اس کو ڈسکس کر سکیں, تو سجیشن یہ ہے کہ ہاؤ اباؤٹ ٹیکنگ اکیڈیمیا ایز این انسٹیٹیوشن. تو اگر ہمارے پاس ایک مائنڈ شفٹ ہے, ایک ایٹیٹیوڈ شفٹ ہے, وہی اسٹوڈنٹس ہیں جو وہاں سے ایجوکیشن لے رہے ہیں اینڈ دے آر پیئنگ فار اٹ, بٹ جیسے ہی ان کا شفٹ آئے گا وہ یہ شفٹ آئے گا کہ وہ پروفیشنل لائف میں جائیں گے, دے ول بی پیڈ فار دیئر سروسز. تو اب وہ ایٹیٹیوڈ بالکل شفٹ ہوگا جب انہوں نے پروفیشنل لائف میں جانا ہے. تو اس میں ہم ایز این انسٹیٹیوشن یا اکیڈیمیا, ہمارے جو نان ٹیکنیکل سائٹس کی اگر بات کروں, مینجمنٹ کی بات کروں, تو ہمارے پاس فائنانس ڈپارٹمنٹ یا جو دوسرے ڈپارٹمنٹس ایز این انسٹیٹیوشن ان اکیڈیمیا, وہ اس کو ان اسٹوڈنٹس کو کس طریقے سے گروم کر سکتے ہیں, یا اس پروفیشنل اسکل سیٹ کے لیے جو جس ڈسپلن کا بھی وہ اسٹوڈنٹ ہے اس کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروفیشن کے لیے جائے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ پہلے تم یہیں پہ پڑھ رہے تھے لیکن اب تم یہاں پہ جاب کر رہے ہو. تو اب جب جاب کر رہے ہو تو جاب کے اندر جو ڈسپلن چاہیے, جو ایٹیٹیوڈ چاہیے, وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو دیٹ از مائی پوائنٹ. ایسا ممکن ہے کہ ہم تعلیم کے نظام میں بالخصوص یونیورسٹی پڑھتے ہوئے یہ بتا دیں کہ قابل انسان یہ ہوتا ہے, اس کی ہارڈ سکلز یہ ہوتی ہیں, سافٹ سکلز یہ ہوتی ہیں, اور ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے. ایسا ممکن ہے سر؟ یہ میں چاہوں گا کیونکہ سرویا صاحب کی طرف بھی جانا ہے اور باقی دوستوں کی طرف, کہیں نہ کہیں اس کی تھوڑی سی انپٹ ضرور دیجیے. اچھا, آئی تھنک آپ سب لوگوں کی بڑی زبردست سجیشنس تھی. آئی تھنک آئی لرن اے لاٹ, اور میں تھوڑی سی اپنی بھی انپٹ دینا چاہوں گا کیونکہ آئی بین ان دا انڈسٹری فار لانگ ٹائم, 15+ ایئرس, اور آئی ہیو سین لاٹ آف اسٹوڈنٹس کمنگ ٹو آور کمپنیز, اور مجھے بھی اوبیسلی بہت زیادہ چیلنجز فیس میں نے کیے ہیں, اسپیشلی وین وی آر ہائرنگ فریش کینڈیڈیٹس. سو ایٹیٹیوڈ کی بات ہوئی, بیہیویئرس کی, اور اوبیسلی ٹیکنیکل اسکلز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. لیکن جو ایک اور چیز جو میں نے فیل کی ہے نا, لوگ جو ہے جاب بیسیکلی پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں, دے ڈونٹ ہیو ایگزیکٹلی دا پیشن بیہائنڈ. تو وہ جو ایک پیچھے چیز مسنگ ہے نا, وہ آئی تھنک اکیڈیمیا سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اور وہ اوبیسلی گھر سے بھی آتی ہے. تو اگر کسی سے پوچھیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں, تو وہ 3-4 پروفیشن کے آپ کو نام گنا دیں گے, لیکن ان کو پتہ نہیں ایگزیکٹلی کہ وہ پروفیشن میں وہ کیسے سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اور سچی بات ہے کہ میرے اپنا بیٹا ہے, وہ مجھے پوچھتا ہے پاپا میں کیا بنوں بڑا ہو کے. تو میں کہتا ہوں بیٹے آپ سوچو کہ آپ نے کیا بننا ہے, میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں,
آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن آپ سوچو کہ آپ میں کیا ایسی قابلیت ہے, آپ کے اندر کیسی وہ ایبلٹیز ہیں جن کو آپ انلیش کر سکتے ہو, آپ اس کو بہتر کر سکتے ہو اور اپنے آپ کو کوئی سکسیزفل ایک انسان بنا سکتے ہو. سب سے پہلے تو میں اسے یہی کہتا ہوں کہ پہلے تو اچھا انسان بننے کی کوشش کرو, جو اس کی اچھی کوالٹیز ہیں. اس کے بعد یہ چیزیں بہت بعد میں آتی ہیں کہ آپ نے کس پروفیشن میں جانا ہے. تو اینی ویز آئی تھنک اس میں جو ٹیچرس ہیں, ہمارے وقت میں جو اسکول میں جو ٹیچرس ہوتے تھے تو ہم انہیں کلاس میں پڑھتے تھے, تو وہ بڑا ایک انٹرٹیننگ بڑی اچھی کلاس ہوتی تھی. میں آئی ریلی انجوائڈ مائی ٹیچرس انوائرمنٹ کے وہ پڑھاتے تھے لیکن مذاق بھی کچھ تھوڑا بہت کرتے تھے اور ایسی کوئی پتے کی باتیں کرتے تھے جس سے ہمیں اس شوق پیدا ہوتا تھا کہ یار اس کو سیکھیں اور پڑھیں. لائک بایولوجی ایک بڑا ڈرائی سبجیکٹ ہوتا تھا, تو ہمارے ٹیچر جب ہمیں اس کی ڈیپتھ میں لے کے جاتے تھے تو ہم بڑا انجوائے کرتے تھے کہ یار یہ تو بہت ہی کمال فیلڈ ہے. اسی طرح میتھمیٹکس ہے, وہ بڑا بورنگ ہے اب, لیکن جب ہم اس کی پریکٹیکل آپ ان کو بتاتے ہیں بچے کو تو وہ بڑا انسپائر ہوتا ہے, پھر وہ سیکھنا شروع کرتا ہے. انفارچونیٹلی جتنے بھی ٹیچرس پڑھا رہے ہیں بچوں کو وہ آپ کو ایک پورا ٹاپک چھوٹا سا پڑھائیں گے اور کوئی اس پہ پیشن کریٹ نہیں کریں گے, کوئی اس پہ انرجی لیول نہیں پیدا کریں گے اور ان کو کہیں گے بس یہ آپ نے رٹا لگا کے آنا ہے اور آپ نے اس کو بس پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایٹ دا اینڈ آف پروڈکٹ کیا آ رہی ہے جی, ڈگری آ رہی ہے اور بچے کے پاس کچھ فکریں یاد کیے ہوئے ہیں, کچھ چیزیں بیسک چیزیں یاد کی ہوئی ہیں, نہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے, اس کو پریکٹیکلٹی نہیں پتہ اس کی. اور دوسرا میں امپورٹنٹ جو ایک پوائنٹ میں شیئر کروں گا وہ یہ ہے کہ جو ہم اونرشپ کوئی بھی نہیں لے رہا. لائک آئی ہیو سین کہ ہم ڈبیٹ بہت کرتے ہیں HEC, اسی طرح اگر چیمبر آف کامرس ہے, جو کہ جن کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے تھا, اس کو لنکیج کو کریٹ کرنا چاہیے تھا, انہوں نے پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا ابھی تک. میں چیمبر آف کامرس کی 2-3 جگہوں پہ گیا, میں نے ان سے پریکٹیکل کچھ کوشچنس پوچھے انڈسٹری کے, دے ور جسٹ ان آنسریبل. اور وہ ان کا بڑا عجیب سا بیہیویئر ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور وہ ویزے کے لیے لیٹر شیٹر وغیرہ دیتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے انڈسٹری کے لیے. تو وہ ان کو کائنڈلی یا تو میں جیسے کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے, یہ ایسے ادارے ہیں, ہم کچھ ایسے اداروں پہ ٹرسٹ کر لیں جو لنکیج کریٹ کریں ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کا, اور وی کین ٹرسٹ آن دیز پیپل کہ یار یہ دے ہیو دا رائٹ ایٹیچیوڈ, یہ کرنا بھی چاہ رہے ہیں. جیسی جو ان کی ماشاء اللہ وہ جو تڑپ ہے نا وہ میں نے دیکھی ہے قاسم صاحب کی. تو لیٹس کسی ایک جگہ پہ ہم اکٹھے ہو جائیں اور آئی تھنک ہم ایک ورک شاپس اور ایک اپرینٹسشپ پروگرام, اس طرح کے پروگرامس ڈیولپ کریں جہاں پہ سارے اسٹوڈنٹس ان کے پاس یا ایک جگہ پر آئیں اور جو انڈسٹری ہے وہ ان کی ہیلپ کرے فائنینشلی بھی اور موٹیویشن. تھینک یو ویری مچ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ڈاکٹر سید عامر گیلانی ہوں اور میں بیسیکلی ریڈیولوجسٹ ہوں, اور میں نے ایک PhD افریقہ سے کی اور ایک PhD لوگانو سوئٹزرلینڈ سے کی. تو آئی ہیو بین ٹو 97 کنٹریز ان لاسٹ 25 ایئرس. تو میں نے ساری کمپیریزن کیے, دیکھا, اور اس میں 2-3 چیزیں مختصراً میں عرض کروں گا. مجھے ایک استاد نے یہ کہا کہ اگر آپ گرو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دشمن کو اپنے سے بہت قریب رکھیں تاکہ آپ جانیں کہ آپ کا دشمن کیا کرتا ہے. ہمارا ایک فیلئر ہے کہ ہمارا دشمن جو کہ اتنا گرو کر چکا ہے اکانومیکلی اور ہر طرح سے, وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ایک بارڈر کے پار, اور ہم اس سے کچھ نہیں سیکھتے. ہم بھاگے چلے جاتے ہیں ویسٹرن ورلڈ کی طرف, ان چوروں کی طرف. سوری یہ چور کا لفظ جو ہے ویسے بڑا عام ہو گیا ہوا ہے, جنہوں نے اندلس سے, جنہوں نے اسپین سے ہماری ریسرچز مسلمز کی اٹھائیں اور اس کو ایکسپلور کیا اور آگے ریسرچ کی. وہ سارے آئیڈیاز جو تھے وہ مسلم سائنٹسٹ کے تھے, لیکن ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں. ہمارے دائیں بائیں 2 سکسیزفل اکانومیز, سکسیزفل نیشنز ہیں, چائنا کو دیکھ لیں اور انڈیا کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ہم نے اگر انڈیا سے نہیں سیکھنا تو ہم چائنا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو ہم ان کنٹریز کی طرف نہیں دیکھتے, ان سے نہیں سیکھتے. دوسرا پوائنٹ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ پروڈکٹس لاتے ہیں, ہم گاڑیاں اسمبل تو کرتے ہیں لیکن ہم ٹیکنالوجی نہیں لیتے. مارگریٹ تھیچر نے جب وزٹ کیا انڈیا تو اس نے اندرا گاندھی سے ملی تو اس نے اپنا لیپ ٹاپ دکھایا, تو اس نے کہا یہ ایک اکوپمنٹ ہے جو نیا آیا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو بیچیں. تو اندرا گاندھی نے یہ کہا کہ میں آج شام اپنی کیبنٹ کی اسپیشل میٹنگ بلاتی ہوں, کل آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے.
تو اس نے اگلے دن آ کر یہ کہا کہ میری کیبنٹ یہ کہتی ہے کہ باپو کے 5 پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ گورے پہ اعتبار نہیں کرنا، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ گورے سے ٹیکنالوجی لے لینی ہے، پروڈکٹ نہیں لینی، تو آپ ہمیں اس کی فیکٹری لگا دیں، ہم آپ سے لیپ ٹاپ نہیں خریدیں گے۔ تو ہم نے اس باپو سے، جو کہ ان کا باپو تھا، اس سے نہیں سیکھا، اور انہوں نے وہ سیکھ کے اکانومی کو اسٹرانگ کر دیا۔ دوسرا، میں نے اتنا ٹریول کرتے ہوئے یہ دیکھا اپنی فیلڈ میں کہ اگر آپ گلف میں جائیں، یورپ میں جائیں، تو آپ کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، میڈیکل فیلڈز میں یعنی ہیلتھ کیئر میں دیکھیں، تو جتنی ٹیکنیشینز ہیں وہ سارے آپ کو 4 کنٹریز کے ملتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ساؤتھ افریقہ نے شروع کیا، پھر اس کے بعد فلپینوز آئے، پھر اس کے بعد ایجپشین آئے، پھر انڈینز آ گئے۔ ابھی میں 2 مہینے پہلے یو کے میں ایک میٹنگ میں تھا، تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے لیے او لیول پاس لوگوں کی 20,000 ویکینسیز ہیں، اور سٹارٹنگ کہاں سے ہے 2,000 پاؤنڈ سے، اور پاکستان سے کوئی اپلیکنٹ نہیں ہے، انڈیا سے اپلیکنٹس آتے ہیں، کیونکہ انڈیا میں وہ 1 سال کا ڈپلوما آفر کیا جاتا ہے، جس میں ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کرتے کیا ہیں کہ بوڑھوں کو برش کیسے کرنا ہے، ان کا پیمپر کیسے بدلنا ہے، ان کو ہیلتھ کیئر سروسز کیسے دینی ہے، اور وہ پھر 2,000 پاؤنڈ پہ جب آتے ہیں تو وہ پوری فیملی کو لے آتے ہیں، امیگریشن کر لیتے ہیں، اور ان کو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہیں ہیومن ریسورسز کی وجہ سے کیا کچھ جا کے ملتا ہے۔ تو ہمارے ہاں وہ چیزیں جو تھیں وہ اے ڈی پی کے طور پہ شروع کی گئیں، جو کہ پہلے بی ایس سی تھی، پہلے اس کو مٹایا گیا، پھر اس کو نیا نام بی ایس سی کو ہم نے ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز دے دیا، اور وہ شروع کیے گئے۔ اس میں بڑا امپورٹنٹ جو چیز ہم انڈسٹری سے لنک کر سکتے ہیں وہ ہے کہ اس میں 360 آورس انہوں نے رکھے کہ 1 سال میں 360 گھنٹے پریکٹیکل کروایا جائے گا، جو کہ انڈسٹری میں یا ہاسپٹلز میں جو بھی اس سے لنکڈ پریکٹیکل سائٹس ہیں وہاں پہ کروایا جائے گا، وہ نہیں کروائے گئے۔ اور ہمارے ہاں وہ جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام تھا، ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ پرائیویٹ یونیورسٹی کروائے گی، وہ پبلک کروائے گی تو وہ باہر کروائے گی، پرائیویٹ کروائے گی تو اپنے اندر کروائے گی، تو وہ سارے پروگرام جو ہیں وہ سارے ڈسٹربڈ ہیں۔ اگر ہم یہ لوگ جو کہ چاہے آئی ٹی کے ہوں، بزنس کے ہوں، ہیلتھ کیئر کے ہوں، ان کو پروڈیوس کریں تو وہ ہماری انڈسٹری میں بھی جائیں گے اور وہ باہر بھی ہم ان کو بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں جو میں باتیں کرنا چاہتا تھا۔ تھینک یو سر۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جی تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب کا کہ انہوں نے یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا، اور بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی۔ میں نے انڈسٹری میں بھی کام کیا ہے اور اکیڈیمیا میں بھی کام کیا ہے۔ 2-3 چیزیں سبھی نے آلموسٹ سبھی باتیں کور کر لی ہیں، میں اس میں تھوڑی چیزیں ایڈ کروں گا کہ جب بھی ہمارے کسی بھی ڈسپلن یا یونیورسٹیز میں کورس ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں اور ڈسپلن کانٹینٹ سے ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں، اس کے اندر انڈسٹری کی طرف سے ریپرزنٹیشن بہت ضروری ہے، اور یہ انڈسٹری اکیڈیمیا کو ہی کرنا ہے کہ وہ انڈسٹری کو انگیج کرے، کیونکہ ضرورت انڈسٹری سے زیادہ اکیڈیمیا کو ہے، کیونکہ انہوں نے سب ایڈجسٹمنٹس کرنی ہے، تو خود انیشیٹو لینا پڑے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، چیمبر آف کامرس وغیرہ کی بات کی ہے جی، چیمبر آف کامرس وغیرہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے، اور وہ دیکھا جائے تو وہ بھی کہاں سے ڈیٹا لے رہے ہیں۔ میں آپ کی بات سر ایڈ کروں گا، اس کے اندر آپ ایسوسیشنس کو ایڈ کریں، بیکاز ایسوسیشنس آر ڈوئنگ مور دین چیمبرس، وہ بھی ڈیٹا چیمبرس ان سے ہیں وہ ایسوسیشن سے ہی لے رہے ہیں، اور وہ ہم لوگ کمپائل کر رہے ہیں۔ پھر ایک بات کی گئی تھی کہ جب ہم لوگ وہاں سے اکیڈیمیا سے انڈسٹری میں شفٹ ہوتے ہیں تو ایک گیپ بچے میں اور ہر ایک میں ہوتا ہے، وہ اس کی وجہ ہے کہ اکیڈیمیا میں رہتے ہوئے ہی آفٹر کمپلیٹنگ دا ڈگری 2 سے 3 ماہ کا ایک کورس ڈیولپ کیا جائے جو پروفیشنل کورس ہو، کہ جو کہ اس نے کارپوریٹ میں کیسے جانا ہے، کیا بیہیو کرنا ہے، کس طرح سے ایڈجسٹ ہونا ہے، یہ ایک پروفیشنل ڈگری چھوٹا کورس ہو، ڈپلوما لائک، جو بہت ضروری ہے، اور وہ ڈپارٹمنٹ اس کو کرے۔ اور ایک آخری بات جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پلیٹ فارم کی طرف سے کہ جیسے تمام ایسوسیشنس بنی ہوئی ہیں، جیسے مور دین 120 کے قریب ایسوسیشن ہیں پاکستان میں، ایک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز کی ایسوسیشن ہی کیوں نہ بنا دی جائے اس پلیٹ فارم سے کہ ہم لوگ اتھینٹک ہو جائیں۔ اب ہم لوگ یہاں دیکھیں کہ کون کیا کرتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اس ہم کیوں اب دیکھ رہے ہیں؟ آج یہ ڈیسیژن لیا جائے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم سب بیٹھے ہیں، اسی کو فروٹفل کریں، ڈیسیژن لے لیں کہ جی ایک ایسوسیشن ہم نے رجسٹر کرنی ہے
اور جتنے پاکستان میں ادارے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل, سب میں ایک لیٹر چلا جائے, یہ ایسوسیشن بن گئی ہے, یہ اس کے ممبرز پریزیڈنٹ ہیں, یہ آئیں گے, وزٹ کریں گے, ان کو انٹرٹین کریں. اسی طرح تمام ایسوسیشنس کے پریزیڈنٹس کو جائے, 100 پریزیڈنٹ ہے کوئی بات نہیں, سب کے پاس جائے یہ لیٹر, یہ ایسوسیشن بن گئی ہے, ایک ہم لوگ اکٹھے ہو کے کھڑے ہو جاؤ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں, ماشاءاللہ سمندر بیٹھا ہوا ہے اور میرے لیے مشکل ہے بولنا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کام کیا گجرات میں, تو فرنیچر انڈسٹری میں رہا ہوں, ایک کمپنی ہے انٹرووڈ, کافی لوگ میں نے گجرات یونیورسٹی کے ہائر کیے ہیں. کچھ میری گفتگو ایسی ہوگی کہ جو ہوگی پبلک سیکٹر کے لیے بھی اور پرائیویٹ کے لیے بھی. دیکھیں ایک ریکٹینگل ہے, ریکٹینگل میں 4 چیزیں ہیں, ایک انڈسٹری ہے, یونیورسٹی ہے, پیرنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کسٹمر ہے انڈسٹری کے لیے. ابھی سر نے فرمایا تھا کہ جی انڈسٹری کو چاہیے کہ وہ جائے تعلیمی ادارے کی طرف. بھائی انڈسٹری کے لیے تو اسٹوڈنٹس کا کسٹمر ہے, آنا دونوں کو چاہیے, ایگری, کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں انڈسٹری کا بندہ ہوں, میں انڈسٹری میں ایز اے ایچ آر ہیڈ کام کر رہا ہوں, تو میری توقعات یہ ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ آئے گا وہ میرے مطابق, میری کمپنی کے مطابق کام کرے گا. اور اس میں 3 لیولز ہیں, آپ کا جاب فٹنس لیول ہے, انڈیویجول فٹنس لیول ہے اور آرگنائزیشن لیول ہے. بدقسمتی سے جو ہماری فیکلٹی ہے جو ہم ہائر کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی پبلک سیکٹر میں, اب میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, وہ ہائرنگ کیسے ہوتی ہے, کیا وہ رائٹ ہائرنگ ہوتی ہے, کیا ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے پہلے ہائرنگ سے پہلے, کیا ان میں پوٹینشیل ہوتا ہے, معذرت کے ساتھ نہیں ہوتا. جب آپ کی فیکلٹی صحیح نہیں پڑھائے گی تو وہ کیسے ہم کریں گے کہ جی اسٹوڈنٹس کمپنی کے ساتھ کام کرنا چاہے گا, ویسا اسٹوڈنٹ آئے گا, کبھی بھی نہیں آئے گا. تو سب سے پہلے آئی ارج کہ فیکلٹی ہائرنگ پہ کام کیا جائے, اور دوسرا ورک اسٹڈی پروگرام سٹارٹ کیے جائیں. دیکھیں جی آئی ورک ان نمبر یونیورسٹی, ڈاکٹر عباس صاحب وہ اب الگ پیرے ہو گئے, وہ وی سی تھے وہاں کے, مجھے بلایا کہ جمیل آپ ایچ آر میں ہو یار, ہمیں 10 بندے فائر کرنے ہیں, تو اور ہمیں اب آپ نے کام بھی بتانا ہے, کام کرنا کیسے ہے. تو میں نے کہا سر ایسا کرتے ہیں کہ ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ایک اسٹوڈنٹ 8 گھنٹے ایک ہفتے میں کام کر سکتا ہے, تو میں آپ کو دیتا ہوں 40 اسٹوڈنٹ جو غریب بچے ہیں, وہ فی پے نہیں کر سکتے, ان کو آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے انوالو کریں. وہ انوالو ہوئے, آئی ٹی میں ہوئے, وہ جناب میس میں ہوئے, وہ کینٹین میں ہوئے, وہ آئی ٹی میں ہوئے, وہ اکاؤنٹس میں ہوئے. الٹیمیٹلی روزی بھی ان کو مل گئی, روزگار بھی ان کو مل گیا, اور ساتھ ساتھ جو کاسٹ ہے, کیپٹل کاسٹ جو آپ کی ایچ آر کی, وہ کم ہو گئی. اچھا اس کے علاوہ سر ایک اور ریکویسٹ ہے کہ پاکستان میں ریسرچ تو ہوتی ہے, کتنے آرٹیکلز آپ کے پیٹنٹ آرٹیکلز ہیں جی؟ میں نے 500 آرٹیکل پبلش کیے ہوئے ہیں جی. میں نے معذرت کے ساتھ ایک ہماری کانفرنس تھی این ٹی یو فیصلہ آباد میں, اب چونکہ میں پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہوں اور میں انڈسٹری میں کام کر رہا ہوں, وہاں پہ ڈاٹا آیا, پی ایچ ڈی نے ڈاٹا دیا, پریزنٹیشن دی ہمیں, اور ڈاٹا فیک تھا. تو میری ریکویسٹ ہے ان لوگوں سے جو ریسرچ کر رہے ہیں, خدارا ڈاٹا صحیح لیں. جب ڈاٹا آپ کا فیک ہوگا تو پھر انڈسٹری والے کیسے رلائی کریں گے, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے کم ہوگا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے آپ کو پرفارمنس کے ساتھ آنا پڑے گا. اور دوسرا ہم بات کر رہے تھے کہ جی آپ کے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہے, ایم فل نہیں ہے, تو ہم آپ کو ہائر کیسے کریں. میں جانتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو پرائیویٹ سیکٹر سے پڑھانے آتے ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں, اور جب وہ اچھا پڑھاتے ہیں نا, تو پرابلم ان لوگوں کو ہوتا ہے جو آلریڈی وہاں پرماننٹ جاب کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اچھا پڑھا رہا ہے. سو جاب سیکورٹی از اے بگ کویشچن مارک ان پبلک سیکٹر یونیورسٹی. پرائیویٹ سیکٹر میں جاب سیکورٹی ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ ایک جو بندہ ہے لم سے ہے, ایک آئی بی ایس سے ہے, ایک پی یو سے ہے, ایک یو سی پی سے ہے, کمپٹیشن کا دور ہے آپ کے پاس, ٹیچرز کی لائن لگی ہوئی ہے, تو ٹیچر پرفارم کرتا ہے, پڑھاتا ہے. اور ایک اور گزارش میری ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسٹیوں کے اندر سیمینارز بہت کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک کانسیپٹ ہے لیڈرشپ, لیڈرشپ بہت ساری ہوتی ہیں. آئی ارج پلیز آپٹ سرونٹ لیڈرشپ. ٹھیک ہے, ابھی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو ہارڈ اسکل ہے, سافٹ اسکل ہے, اس کا کیا کمال ہے. اس کا بہت بڑا کمال ہے. ٹیچر کو ٹیچر نہیں بننا چاہیے, ہی شوڈ بیکم ٹرینر. ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ علم پھیلاتا ہے, ٹرینر اسکل ڈیولپ کرتا ہے. میں کیمسٹری کا ٹیچر ہوں اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ یار ایک گھی کی فیکٹری میں کیمیکلز کیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں پڑھاتا ہوں ایم بی اے کو, میں مارکیٹنگ پڑھاتا ہوں,
تو مارکیٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟ تو جب تک ہم ہارڈ اسکل ڈیولپ نہیں کریں گے، اور ہر سیمسٹر میں کم از کم 2 گیسٹ اسپیکر سیشن ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوتے معذرت کے ساتھ. میرے پاس ایسے ہزاروں لوگ موجود ہیں انڈسٹری کے سر جو چاہتے ہیں ہمیں بلایا جائے، لیکن یونیورسٹی والے انیشیٹو نہیں لیتے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فنڈز چاہ رہی ہوتی ہیں. ایکسیپٹ میں ایگری کرتا ہوں سر میاں صاحب، فنڈز کے ایشوز ہمارے پاکستان میں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو بغیر فنڈز کے مینج کر سکتے ہیں. تو ان شارٹ we should start work study program number 1. We should work on quality faculty hiring. We should enhance seminars, guest speaker sessions, and we should also produce patent articles. کتنے ہمارے پاس پروفیسرز ہیں جو کہلاتے ہیں اپنے آپ کو میریٹوریس پروفیسرز، وہ نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہوں گے. تو آئی ریکویسٹ پلیز ورک آن دیز تھنگز. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم لوگ اس پہ آگے بڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. میرا نام ڈاکٹر ابنواز لودھی ہے اور میں یو ای بزنس اسکول میں چیئر پرسن ہوں. سو میں ایک ہی پوائنٹ پہ بات کروں گا، اور یہ ہے کہ انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیجز بہت امپورٹنٹ ہیں جس کے لیے ہم ادھر آئے ہیں. اور یہ میرا فرسٹ سیشن نہیں ہے، اس سے پہلے سیورل ٹائم میں نے سیشن اٹینڈ کی ہے. اگر یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے تو آرگنائزیشن کی ہیرارکی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو کسی بھی جگہ پہ کوئی ایسی پوزیشن ہمیں نظر نہیں آتی. آرگینوگرام دیکھیں، یونیورسٹی کا دیکھیں، انڈسٹری کا دیکھیں، جب تک آپ کی بیسز انڈسٹری کی یونیورسٹی میں نہیں ہوں گی اور یہ یونیورسٹی کی بیسز انڈسٹری میں نہیں ہوں گی، آپ کو ضرورت ہے ایک پرماننٹ پرسن کی جس کی JDs ہوں، جاب ڈسکرپشن ہو کہ اس نے یہ کام کرنا. اب جب کانفرنسز صرف یونیورسٹی کروائے گی اور اس کی پروسیڈنگ انڈسٹری تک نہیں جائے گی، انڈسٹری سے چند لوگ آتے ہیں اور وہ بھی VIP، وہ سامنے صوفے پہ بیٹھتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد شیلڈ لے کے وہ چلے جاتے ہیں، تو اس کے بعد کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. یہی کانفرنسز اگر انڈسٹری میں ہو، انڈسٹری کے پاس بڑا اچھا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس میں پروفیسر چاہیں اور جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں یا جو پریکٹیکل امپلیکیشنز ہیں ریسرچ پیپرز کی، وہ ڈائریکٹلی شیئر کریں انڈسٹری کے لوگوں سے. تو انسٹیڈ آف کہ 2-3 لوگ انڈسٹری کے ادھر آئیں تو اس سے زیادہ ایک امپیکٹ آئے گا. تو میرا بس ایک ہی پوائنٹ تھا کہ بیسس کریٹ کی جائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر علی ہے اور میرے اساتذہ یہاں پہ ڈاکٹر نظام، سلمان صاحب، شاہ صاحب میرے اساتذہ میں سے ہیں. تو ایک چھوٹی سی پریکٹس ہم UCP میں کر رہے ہیں. باتیں آپ سب نے بہت اچھی کی ہے، میں آپ جتنی اچھی بات کر بھی نہیں سکتا. تو ایک چھوٹی سی پریکٹس ہم نے اپنے فیکلٹی آف میڈیا میں کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے TIE کے نام سے، TIE. اس میں کیونکہ یہ کمپلین ہمیں بھی آتی تھی، میں انڈسٹری لنکیجز دیکھتا بھی ہوں اپنے، تو وہ انڈسٹری کہتی تھی کہ جی ہمیں ریسورس نہیں مل رہا، یونیورسٹی کہتی تھی ہم بڑا اچھا ریسورس بنا رہے ہیں. تو ہم نے یہ پروگرام انیشیٹ کیا انڈسٹری کے ساتھ. تو وہ اس میں پہلے لیول پر ہم فائنل ایئر اسٹوڈنٹس کے، جو فائنل ایئر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے، انڈسٹری کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ایک اسکل جو آپ کو چاہیے وہ ہمارے یہ ہیں، تو ان کو آپ آ کے سکھائیں. تو یہ ٹریننگ کا T آ گیا. اس کے بعد ہم انہیں کہتے ہیں کہ جو آپ نے ٹرین کر دی ہیں انہی میں سے آپ کچھ لوگ انٹرنشپ پہ رکھ لیں. تو یہ ہمارا ان کا انٹرنشپ کا آ گیا. اب انٹرنشپ کے بعد ان سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو آپ کو بیسٹ لگتے ہیں انہیں امپلائی کر لیں. تو یہ ہم نے ایک چھوٹا سا ایک ٹیسٹ رن پہ ہم کر رہے ہیں. تو آپ سارے یہاں پہ یونیورسٹی سے بھی ہیں اور انڈسٹری سے بھی ہیں، تو آپ اس ماڈل کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں، میرے سے بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایکسپیرینس آپ کو شیئر کر دیں گے. شکریہ. اور سر میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، ماشاء اللہ کافی جو ہے وہ ہو گیا. میں صرف سر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آن دا بہاف آف HR فریٹرنٹی وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو. ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہیں. میں صرف 2-3 چیزوں پہ بات کرنا چاہوں گا، دین ول ریپ اپ. ہمارا نا، کیونکہ آئی ایم ان ٹیک سیکٹر، تو بچوں کا نا کمیونیکیشن کا بڑا ایشو ہے. دے آر ویری اسٹرانگ، ٹیکنیکلی بڑی اسٹرانگ ہے، لیکن وہ صحیح طرح سے ریپرزینٹ نہیں کر پاتے ہیں اپنے آپ کو. ایک تو کمیونیکیشن جو ہے سر، میرا خیال ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ بڑی پروگرام اگر کوئی آپ لانچ کرنا چاہیں جس پہ ہم لوگ ایز اے بڑی ان کے ساتھ چل سکیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور جہاں پر آپ کو ضرورت ہو کسی سیمینارز کی، ورک شاپس کی، اور ہمیں انگیج کرنے کی، ہم حاضر ہیں فری آف کاسٹ، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. ایک تو چونکہ میں آخری اس میں کنٹریبیوٹ کرنے جا رہا ہوں تو کوشش کروں گا کوئکلی کر دوں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں آپٹیمسٹک ہونا ہے
کہ میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے پرٹیکولرلی جب ہم پالیسی میکنگ والی آرگنائزیشن میں تھے، میں اور ڈاکٹر نظام صاحب، ہم نے ڈے 1 سے شروع کیا اور ہمارے پاس ایک پین بھی نہیں تھا جب نوٹیفائی ہوئی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، اور اس سے ہم نے سٹارٹ لیا. اور اس سے پھر جو آؤٹ پٹ ہیں جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے انڈیجنس پی ایچ ڈی پروگرام، بلکہ اس سے آگے ہم گئے، انڈیجنس پوسٹ ڈاکٹریٹ فیلوشپ بھی ہم نے کی سٹارٹ، جو کہ میں اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کر رہا تھا، ڈاکٹر صاحب ہیڈ کر رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایسوسیٹ ڈگری کا آپ نے حوالہ دیا، وہ چونکہ اس کو بھی انیشیٹ ہم نے کیا اور اس کو بھی میں نے ہی ایگزیکیوٹ کیا، کیونکہ یہ وہ پریکٹیکل ہم نے جو فیل کیا کہ جو بچے جنرل ایجوکیشن کے ساتھ جا رہے ہیں اور لیولز ہیں آپ کے، اور کچھ لیولز پہ 14 ایئرس کے بعد اگر کوئی جاب میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایگزٹ نہیں تھا اس طرح کا، بی اے جنرل سے اسکل آتی نہیں ہے. تو ہم نے ایسوسیٹ ڈگری ہے اور اس کا بنیادی مقصد میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں کہ اس کا بنیادی مقصد ہی اسکلڈ کے ساتھ تھا کہ اسکل لے کے وہ جائیں. اور 4 پروگرامز ہم نے پائلٹ کیے، ایسے نہیں کیا تھا کہ سب جگہ امپلیمنٹ کیا، ہم نے 4 پروگرامز پائلٹ کیے 4 کالجز میں اور اس کے رزلٹس آئے. ایکچولی جو ہے ایک تو کنسسٹنسی کا مسئلہ ہے، رجیم چینج ہوتی ہیں، ہیڈس چینج ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی اس کی کنسسٹنسی نہیں رہتی. جو ہم نے پی ایچ ڈی پروگرام لانچ کیا تھا، ہم نے انڈیجنس پوسٹ ڈاکٹریٹ پروگرام لانچ کیا تھا، یہ جس روح کے ساتھ ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے اسی طرح سے اس کی فنڈنگ بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتی رہتی. 200 ملین ہم اپروو کروا کے گئے تھے، اس کی آگے کنٹینیوٹی نہیں ہوئی. میں جو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی جب جو یہ پالیسی میکنگ آرگنائزیشن ہے ان کا رول بڑا اہم ہے. جو کریکولم کی بات کر رہے ہیں انفارچونیٹلی جو کہ فیڈرل سے بنتی ہے، اور اس میں جو میں انفارچونیٹلی ورڈ یوز کر رہا ہوں اس میں 75% تک ریجڈ ہے کریکولم. یعنی جو ہمارا جو بورڈ ہے، بورڈ آف اسٹڈیز ہے، جس کو ہم، چونکہ یہ مجھے اس کا زیادہ اس لیے احساس ہوا کہ جب ہم نے ایسوسیٹ ڈگری لانچ کرنی تھی تو وی وینٹ ٹو یونیورسٹی، چونکہ وہاں سے افیلیٹڈ کالجز اپنے لے کے جاتے ہیں. تو ان کی بورڈ آف اسٹڈیز میں جب ہم بیٹھے، میں خود جاتا تھا اور ان کے ساتھ بحث کرتا تھا، تو ان کے پاس صرف 25% تک آپشن ہے کہ جو آپشنل سبجیکٹس لے لیں، اور اس میں بھی ظاہر ہے آپ کس حد تک جا سکتے ہیں. تو وہ ایک تو یہ ریجڈٹی ہے ہمارے جو کریکولم کے اندر ریجڈٹی ہے. تو یونیورسٹیز بائی ایکٹ اٹانومس ہیں، لیکن ان کو ریجڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ خاص اس سے وہ ٹنل ویژن کے ساتھ بچے باہر نکلیں. دوسری وہ فلیکسیبلٹی اس طرح سے نہیں ہے. دوسری جو چیز ہے وہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انیشیٹو جب ہم لیتے ہیں تو اس کی کنٹینیوٹی بڑی ضروری ہے. یعنی آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو شاہ صاحب میری گزارش یہ ہوگی کہ کوئی بھی ایسا انیشیٹو جو ہم لیتے ہیں اس کے یہ نہیں ہو سکتا اس کا امپیکٹ نہ آئے. اس کا امپیکٹ آتا ہے، وہ ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے. جو ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو ہمارے پاس بھی وہ چیزیں پہنچتی تھیں، جو اس طرح کے فورمز ہوتے تھے اور ان کی چیزیں پہنچتی تھیں، اور جو لوگ اس کو ڈاکیومنٹ، یہ اچھی بات ہے اب تو ویسے ڈاکیومنٹ ہو جاتا ہے، اور اس کو اگر ہم ادروائز بھی اس کو پراپرلی ڈاکیومنٹ کرتے جائیں اور وہ فورمز تک جائیں، یہ کہنے کی بات ہے کہ اس کا امپیکٹ نہیں آتا. ہم اس سٹیج پہ بیٹھے کام کرتے رہے ہیں. پھر ہم جو یونیورسٹیز کے ظاہر ہے اس کے ہیڈ اور اس کے یہ سارے جو اسٹرکچر ہے اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں، تو امپیکٹ آتا ہے. تو ایک تو یہ میرا خیال ہے اس کو اس طرح سے ہم پازیٹیو لینا چاہیے کہ اس کی کنٹینیوٹی رہے. دوسرا میں اپریشیٹ کروں گا کہ میں چونکہ وہ مڈل کلاس والی یونیورسٹیز کو ہیڈ کرتا رہا ہوں، میں نے جو شفٹ دیکھی ہے سر وہ یہ دیکھی ہے کہ جو چونکہ 20-25 سال کا پیریڈ ہے، اسٹوڈنٹ میں جو اس وقت ہنگر ہے، جو اس وقت پیشن ہے اور کمٹمنٹ ہے جو مڈل کلاس کے اندر ہے، وہ پہلے نہیں تھی. وہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ ہمارے پیرنٹس کس طرح سے کما رہے ہیں اور کس طرح سے انویسٹ کر رہے ہیں. اب وہ جو انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر یہ ریئلائزیشن نہیں ہے، جو اس وقت ریئلائزیشن موجود ہے جو پہلے نہیں تھی. جو اس وقت وہ ریئلائزیشن ہے اس کو آپ ایچ آر کے لوگ ہیں ان کو موقع تو دینا چاہیے نا. اگر ان کے پاس وہ اتنے پیسے اور اتنے فنڈز اور اتنے ریسورسز نہیں تھے، یا ان کے پیرنٹس کے پاس نہیں تھے اور وہ ایلیٹ یونیورسٹیز تک نہیں جا سکے، تو وہ اگر ان کے پاس وہ پیشن موجود ہے تو وہ اسکل وہ ڈیولپ کر لیں گے، وہ سیکھ لیں گے. ان کو جج کرنا یہ میرا خیال ایچ آر کا کام ہے کہ کس طرح سے وہ ایسے لوگوں کو جج کر کے ان کو موقع دیں.
تو بنیادی طور پہ میں باقی چیزیں چونکہ بہت ساری ڈسکشن ہو ان کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, ان دو گزارشات کے ساتھ کہ ایک تو اس کی کنٹینیوٹی ضروری ہے, اور یہ کنٹینیوٹی اس صورت میں یہ زیادہ فروٹفل ہوگی اگر اس کو ہم ڈاکیومنٹ کرتے جائیں, اور ڈاکیومنٹ کے ساتھ وہ جو چند لوگ جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم پلیٹ فارم کے اوپر کنٹینیوسلی ان کے ساتھ کنسلٹیٹیو میٹنگز, اور پھر نئے لوگ بھی ایچ آر ہے تو ایچ آر کے علاوہ اور امپلائر کو بھی ڈائریکٹلی ہم پہنچ سکتے ہیں. تو اس طرح کی ہم چیزیں اگر کرتے رہیں گے تو امپیکٹ آئے گا انشاءاللہ. ایک چھوٹی سی چیز, انڈسٹری نے اکیڈیمیا کو ابھی کافی ساری چیزوں کے لیے مورل الزام ٹھہرایا ہے, اکیڈیمیا نے انڈسٹری کو ٹھہرایا. ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک نیوٹرل کامنٹ, ایک جو بڑا ایک امپورٹنٹ کویسچن جو ہے نا وہ ہم سے پوچھا جاتا ہے, یہ جو میں نے پیسے تمہارے اوپر لگائے ہیں یہ مجھے کب تک واپس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, انڈسٹریلسٹ جب آج جنریشن شفٹ ہو رہا ہے, ایک کوئی بھی بچہ جب جا کے اپنے باپ سے کہتا ہے, انڈسٹریلسٹ بچہ اپنے باپ سے جا کے کہتا ہے جی میں انڈسٹری میں یہ چینج لانا چاہتا ہوں یا میں یونٹ لگانا چاہتا ہوں, تو باپ کا پہلا کویسچن ہوتا ہے یہ جو پیسے میں لگا رہا ہوں مجھے کب تک واپس ملیں گے. ٹھیک ہے, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. سر ریٹرن آن انویسٹمنٹ تو وہ اگلا اسٹیپ آ جاتا ہے نا. یہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو میری اوریجنل انویسٹمنٹ ہے یہ مجھے کب واپس ملے گی. سملرلی جب ایک مڈل کلاس بچہ جب پہلی جاب کے لیے جانے لگتا ہے تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے, یا والدین اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے تمہاری ڈگری پہ خرچ کر دیے ہیں, یہ کتنی دیر میں واپس آئیں گے. سر اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا کائنڈلی ریکویسٹ یہ ہے اکیڈیمیا, سر گورے نے ایک بڑا گندا لفظ ہمیں دے دیا ہے, میرا کمفرٹ زون. سر وہ کمفرٹ زون سے بچہ باہر نکلے گا تو کچھ کر سکے گا, اس بچے کو کمفرٹ زون سے باہر نکالے. یہاں ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ایک پارٹیسپینٹ نے یہ اٹھایا تھا کہ کوالٹی آف دی فیکلٹی. بالکل ویلڈ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی نظام تعلیم, وہ آکسفورڈ کا ہو, ہارورڈ کا ہو, MIT کا ہو, اس کے دو پلرز بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ جو ٹیچر ہے وہ بڑا ہائی کوالٹی ٹیچر ہو, اور دوسرا بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ اسٹوڈنٹ کے اندر پیشن ہو, علم کو جذب کرنے کی اس کے اندر ایک تڑپ موجود ہو. اگر یہ دو چیزیں ہوں تو ایئر کنڈیشنڈ کلاس رومز, لمس کی بلڈنگز, ملٹی میڈیاز, یہ بڑی سیکنڈری چیزیں بن جاتی ہیں. اور کسی ٹیچر کو پبلک سیکٹر کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ بہت سارے ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشنس اپنے ذاتی تعلقات بنانے کے لیے پولیٹیشنز یا دوسرے لوگوں کی سفارشیں مان کے نالائق لوگوں کو انڈکٹ کر دیتے ہیں ایز اے ٹیچر, اور 35 سال تک یہ قوم ان کو بھگتتی ہے, اور نالائق اسٹوڈنٹس پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی ہے. اس ایچ او ڈی کو اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے, اور یہ سوال ہوگا اس سے کہ جو نمبر 1 کینڈیڈیٹ تھا تم نے اس کو نہیں چنا اور نمبر 10 کو چنا ہے, یو آر اکاؤنٹیبل فار دیٹ. اور یہ اپنی قوم کے ساتھ بھی ظلم ہے. اس لیے میں نے جب تک ایز اے وائس چانسلر کام کیا ہے, میں اوتھ دے سکتا ہوں کہ میں کسی ایک سفارشی کو میں نے ٹیچر بھرتی نہیں کیا, نمبر 1. نمبر 2, میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں ہوپ فل اور آپٹیمسٹک رہنا چاہیے, اس لیے کہ یونیورسٹیز آر امپروونگ اور بڑی تیزی سے امپروو کر رہی ہیں, اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز امپروو کر رہی ہیں. پبلک سیکٹر میں ٹیچر کی کوالٹی امپروو کر رہی ہے, جو میں پبلک سیکٹر کو جانتا ہوں. ہم نے انٹرویوز کے اندر اس ایلیمنٹ کو مد نظر رکھا ہے کہ اس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہو. ہم نے صرف کیمسٹری کا ٹیچر لیا ہے تو یہ نہیں دیکھا کہ اس کو آرگینک کیمسٹری کتنی اچھی آتی ہے, اس کا تھیسس کہاں سے آیا ہے. ہم نے اس کو یہ بھی کھنگالا ہے کہ تحریک پاکستان کا نالج اس کو کتنا ہے, اسلامک ایتھکس اینڈ ویلیوز اس کو کتنی پتہ ہے, پاکستان کے کرنٹ افیئرس کا اس کو کتنا پتہ ہے. تو ایک تو یہ چیز, اور یہ دیکھا کہ کیا وہ موٹیویشن دے سکتا ہے کہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز نے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اپنے بھی لانچ کر رکھے ہیں, اور وہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامس کے اندر اس کو جو پیڈاگوجی ہے, ڈفرینٹ اپروچز ہیں لرننگ کی, ٹیچنگ کی, وہ بھی ہم اس کی ٹریننگ امپارٹ کرتے ہیں. ان ٹریننگز کے ساتھ ساتھ کویسچنر ڈیزائننگ, کہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ بچے کو جب آپ نے پڑھایا ایک سیمسٹر تو سیمسٹر کے بعد وہ کتنا نالج ریٹین کیا, اس نے کتنی کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ اس کی تھی, اور کتنا وہ اس نالج کو اپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. وہ ویدر کیس اسٹڈیز آپ نے دینی ہے یا ان سین نومیریکلس دینے ہیں, تو یہ ٹریننگز بھی ہم ٹیچرس کو امپارٹ کرتے ہیں.
جو ای کامرس ہے وہ PITB جو بورڈ ہے اس کے ذریعے سے ہم نے روزگار سینٹرز بھی بنائے ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ریموٹ ایریاز کی یونیورسٹیز ہیں دے آر ڈوئنگ اے فینومینل جاب, اور اگر آپ لوگ ان کو چانس دیں, اگر آپ ان کو کھنگالیں اور صرف بڑی یونیورسٹیز کے ناموں کو نہ دیکھیں, اگر ان کے پوٹینشیل کو دیکھیں تو آپ کو بہت بہت ایکسٹرا آرڈنری بچے ملیں گے. ہم خود ٹاٹ اسکولوں سے آئے, کسی ہائی برانڈڈ سے نہیں آئے, اور ہم نے دنیا میں ہر جگہ کمپیٹ کیا, اور A لیول اور O لیولس کو بھی کمپیٹ کیا, انگریزوں کو بھی کمپیٹ کیا. تو میں آج بھی یہ بلیو کرتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن کی برانڈنگ نہیں, بلکہ اس کے استاد نے جس طریقے سے اپنے شاگرد کو ری شیپ کیا ہے, ری ڈیزائن کیا ہے, ٹرانسفارم کیا ہے, وہ میٹر کرتا ہے. تھینک یو ویری مچ. فائنل تو یہ کہ بات ڈسکشن بہت اچھا ہوا, بڑا ڈفرینٹ اینگل پہ چلا گیا. زیادہ اینگل وہی رہا جو اکثر میں دیکھتا ہوں, نام ہوتا ہے انڈسٹری اکیڈمی لنکیج, لیکن آتے ہیں HR کے لوگ زیادہ. انڈسٹریلسٹ خود بزیادہ کم, ان کو بلایا نہیں جاتا یا آتے نہیں, ان سے بھی ڈائلاگ ضروری ہے. انڈسٹری تو چلاتے تو وہ ہے نا, HR تو ریکروٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میں ایک چیز 2-3 چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج کے زمانے میں جو میں پڑھ رہا ہوں, ہمارے ڈگری پروگرامز کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ ہمارے پاس نہیں ہے نہ باہر ہے. بلکہ ہارورڈ کی اپنی انالیسز ہے, ان کی ڈگری پروگرام کی ویلیو صرف 4 سال ہے. 4 سال کے بعد وہ جو ری انوینٹ کرنا پڑے گا. ہماری اس کے اس سے بھی پہلے ایک کام ہے. تو میں جو مارکیٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک 145 ملین جابس آر بینگ لاسٹ ایوری ایئر فار کنونشنل جابس, کو اس کو پوچھتا نہیں, نئی جاب کریٹ ہو رہی ہے, اور 200 ملین نئی جاب کریٹ ہو رہی ہے, اس کے لیے اسٹاف نہیں ہے, اس کے لیے اسٹوڈنٹ نہیں ہے, امپلائی نہیں ہے. تو لہٰذا مجھے جو پروجیکٹ ملا ہے, فن ٹیک کا گروپ ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اس وقت 145 ملین جابس ہیں اور لوگ نہیں ہیں. تو وانٹ ٹو ٹرین ان ماس اسکیل. انڈیا میں چلے گئے, وہاں تو ٹرین کر کے بھیج رہے ہیں, ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں. ابھی تک یونیورسٹیز کو اپریشیٹ نہیں کرتے, وہ لینے کے تیار نہیں. کہتے ہم ڈگری نہیں دیں گے, ہم 4 سال آپ کو سرٹیفکیشن دیں گے, پہلے سال سرٹیفکیٹ بعد آپ جاب دے دیں گے, دین یو کنٹینیو فار سرٹیفکیشن. لیکن ڈگری اس کی نہیں, وہ سرٹیفکیشن ہم دیں گے اور جاب بھی ہم دیں گے. وہ ہوا ہے کیا چیز, 11 فیلڈ ہیں, اس کو کہتے ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز, سارے IT سے ہیں, سائبر سیکیورٹیز, بگ ڈیٹا سائنسز, ڈیزائننگ, یہ سارے فیلڈ پہ کوئی پڑھا نہیں رہا. ان کو بندے وہ چاہیے, وہ چلانے کے لیے چاہیے. تو ہمیں یہ اس پہ ٹرین کرنا پڑے گا. ہماری ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی سینٹر میں جہاں آج کل کام کر رہا ہوں, سپیریئر یونیورسٹیز کا نام ہے, انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے, 3U and 1M. 3U and 1M, کہ 3 سال یونیورسٹی میں پڑھایا جائے گا اور 1 سال انڈسٹری میں لگایا جائے گا. شروع سے انہوں نے یہ کام کر دیا. ان کے بعد, اور یہ یونیورسٹی وہ بھی ہے جو انٹرپرینورشپ پہ زیادہ زور دیتی ہے. انٹرپرینورشپ کے بھی پروجیکٹ انہوں نے چلائے ہوئے ہیں, اور میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے ایک یہ ہے, ایک اور بھی انیشیٹو لیا ہے. ہم نے کئی دفعہ ٹرائی کیا تھا سب, کئی یونیورسٹی نے. انہوں نے کہا 0 سیمسٹر, وہ کہتے ہیں فریشمن سیمسٹر. فریشمن سیمسٹر وہ سارے اسکل سکھا رہے ہیں کہ کانفیڈنس لیول کیسے بنایا جائے, اسکل کیسے بنایا جائے, بولنے کی اسکل, کمپیوٹر اسکل, وہ سارے اسکل وہ 0 سیمسٹر میں کرا رہے ہیں. 6 ہفتے کا کورس ہے اور فری ہے, فری بیفور یو اسٹارٹ یور ریگولر سیمسٹر. ہیونگ دس 6 weeks پروگرام, دا کانفیڈنس بلڈنگ میں, اسکل ڈیولپمنٹ میں وہ. اور اس کے بعد دیکھ رہے بچے بڑے اچھے بن کے جب کلاس میں آ رہے ہیں, پارٹیسپیٹنگ لیول بڑھ جاتا ہے, کوشچن ریزنگ کوشچن بڑھ جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی چیزیں دیکھنی پڑے گی. میرا آن دی آل میں کہنا چاہتا ہوں, اچھی بات ہے کہ لوگوں نے کہی کہ اس کو کنٹینیو کریں, اور اس کی جو جمع ہو رہا ہے اس کو ڈاکیومنٹیشن کریں, سب کے ساتھ شیئر کریں.